الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أفضل الأنبياء وأزكى المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم المقام قابل صدر احترام حضرت علامہ مولانا حافظ القاری عبدالقدیر نعیمی صاحب قبلہ مدظ لہ، دیگر اراکین و ذمہ داران، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عمل والہ کا بے انتہا و بے طرف فضل ہے کہ ہر تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آج آپ کو اور ہم کو اس کے گھر میں جمع ہو کر پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے ذکر کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. دوستوں، معراج کے اس واقعے میں 3 پہلو پائے جاتے ہیں، یا یوں سمجھ جائیں کہ 3 حصے. معراج کے اس واقعے میں واقعہ تو ایک ہی ہے مگر اس کے آپ 3 حصے کر سکتے ہیں. نمبر 1، پہلا حصہ براق پر جو آپ سوار ہوئے، براق کا سفر، جس کو ہم اور آپ زمین کا سفر بھی کہہ سکتے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ ایک پہلا مرحلہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ معراج کا پہلا پارٹ ہے. اس کے بعد معراج کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، دوسرا جو مرحلہ ہے عروج کا. عروج کہتے ہیں بیت المقدس سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں آسمان، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک جو سفر ہوا ہے اس سفر کو مرحلۃ الثانیہ یعنی دوسرا مرحلہ کہہ سکتے ہیں آپ، یا یوں سمجھ لیں کہ پارٹ 2 بھی آپ بول سکتے ہیں. اور وہ جو سفر ہے براق پر نہیں ہوا. براق بیت المقدس میں باندھ دیا گیا، براق وہیں پر ہے. اس کے بعد جو سفر ہوا ہے اس سفر کا جو قسم ثانی مطلب دوسرا جو قسم ہے مرحلہ ثانیہ، یہ جو سفر ہوا ہے وہ معراج میں ہوا ہے. تو معراج کیا ہے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تیسرا جو مرحلہ ہے
सिदरतुल मुंतहा से लेकर मौला ताला के हुजूर तक, यानी अल्लाह ताला के करीब तक, अल्लाह के कुर्ब तक जो सफर हुआ है वो पार्ट नंबर 3 है, मरहला सालिसा, जिसका उस सफर का आज तक उसके बारे में न किसी ने सोचा, न किसी ने समझा। यहां तक कि हजरत जिब्रील भी, ये 2 मरहलों में आपके साथ थे, वो तीसरे मरहले में हजरत जिब्रील भी आपके साथ नहीं थे। आप जाने, खुदा जाने आप कहां तक गए, किधर गए। जब तक सरकार दो आलम ने जो जो बातें बताए वही हमें मालूम है। उसके आगे जो सफर आपने तय किया है तीसरे मरहले में, वो है सवारी आई वहां पर रफ रफ। पहली जो सवारी थी वो बुराक, दूसरी जो सवारी थी वो मेराज, और तीसरी जो सवारी थी वो रफ रफ। तो चलिए अब हम ज्यादा ताखीर किए बगैर अब पहला मरहला शुरू करते हैं, यानी हुजूर के सफर का पहला मरहला। जैसा मैंने कल जुमा में भी आपसे कहा था, सहाबा किराम ने जो रिवायतें बयान फरमाई, तकरीबन 28 सहाबा, 28 सहाबा ने मेराज के वाक़िए को अलग अलग अंदाज में बयान फरमाया। उसमें से चारों खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। इनके अलावा औरतों में हजरत आयशा है, उम्मे हानी है, और मालिक बिन सासा है, अबू हुरैरा है, हजरत अनस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है। तकरीबन 27-28 सहाबा ने इस वाक़िए का बाकायदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इस वाक़िए का जिक्र किया है, वाक़िए को रिवायत किया है। दोस्तों, अब अगर हम एक एक सहाबी का वाक़िया अगर लेते जाएंगे, ये सहाबी ने क्या कहा, वो सहाबी ने क्या कहा, ये बहस अगर हम करते जाएंगे तो एक नहीं बल्कि 4-5 बज जाएंगे। तो अब उतना लंबा टाइम हमारे पास नहीं है। तो तमाम रिवायतों को जमा करके, अहादीस में जो तमाम रिवायतें हैं उसका एक मजमुआ, सबको जमा करके एक रिवायत बनाकर हम उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिवायत की इब्तिदा होती है, सरकार फरमाते हैं, मैं मेरे घर में आराम कर रहा था, एक रिवायत। दूसरी रिवायत, मैं उम्मे हानी के मकान में आराम कर रहा था, और ये उम्मे हानी कौन है? हजरत अबू तालिब की बेटी है। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा की बेटी होती है, तो मतलब हजरत अली की आपा, ये भी कह सकते हैं आपके हजरत अली करमल्लाहु वजहहू की बड़ी आपा। तो हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आप आराम कर रहे थे। उसके बाद रिवायत शुरू होती है, फुरिजा सक़्फ़ु बैती, मेरे घर की छत खोली गई, घर की छत खोली गई। उसके बाद कोई आने वाला आया और मुझे बेदार किया। फिर उसके बाद मुझे ले जाया गया। दूसरी और एक रिवायत में है कि मैं हतीम काबा में लेटा हुआ था। हतीम काबा, हतीम किसे बोलते हैं आपको मालूम है? आजकल आप काबतुल्लाह का लाइव देखते हैं तो काबे के करीब में गोल दीवार होती है, आपने देखा होगा, छोटी सी दीवार होती है गोल। तो उस दीवार के अंदर का जो हिस्सा है उसको हतीम कहा जाता है, क्योंकि काबतुल्लाह पहले जमाने में वो दीवार तक था। आजकल 4 कोनी है ना काबतुल्लाह, पुराने जमाने में काबतुल्लाह 4 कोनी नहीं था, बल्कि एक तरफ लंबापन ज्यादा था, चौड़ापन कम था।
تو وہ جو دیوار ہے حتیم کی وہاں تک کعبۃ اللہ تھا. تو بعد میں کیا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حلال پیسہ کم ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا گیا, 4 کونی بنایا گیا, اور وہاں تک جو کعبۃ اللہ تھا لمبے پن میں اس کی نشانی کے لیے ایک دیوار بنا دی گئی. وہ دیوار کے اندر کے حصے کو حتیم کہتے ہیں. اور اگر کوئی آج کے دور میں کوئی حج کرنے والا حاجی یا عمرہ کرنے والا وہاں جا کر وہ دیوار کے اندر کے حصے میں اگر نماز پڑھے گا تو گویا اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر. تو یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہوا, ورنہ آج ہر کوئی آدمی کعبۃ اللہ میں تو جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ بھی ایک اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فضل فرمایا کہ اس زمانے میں حلال پیسے کا نہیں ہونا اور کعبۃ اللہ کو چھوٹا کرنا, اس کے بعد اطراف سے ایک دیوار نشانی کے طور پر رکھنا. آج امت محمدیہ جا کر وہاں اس کے اندر 1-2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا وہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر. تو یہ بھی ایک اللہ کی مہربانی. تو خیر اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ حتیم کسے کہتے ہیں, یعنی وہ دیوار کے جو اندر کا حصہ ہے اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں لیٹا ہوا تھا. اب کوئی آنے والا آیا. اب یہاں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ میں ام ہانی کے مکان میں تھا, ایک روایت میں ہے کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی. تو ہو سکتا ہے ام ہانی کے مکان میں آپ آرام کر رہے ہو اور اسی گھر کو آپ میرا گھر بول رہے ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی خیر نہیں ہے, وہ تو بہن ہوتی ہے, بہن کا گھر ہے تو کوئی خیر تو ہے نہیں. تو بہرحال میرا گھر آپ نے فرمایا. اب گھر کی چھت کھولی گئی, توجہ فرمائے, آنے والا تو دروازے سے آنا چاہیے تھا نا. کوئی بھی آدمی اگر آتا تو دروازے سے آ کر جگاتا, دروازے میں سے داخل ہوتا, مگر چھت توڑ کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اب اس کی وجہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ اگر دروازہ مار کے دروازہ کھول کے اگر آیا تو صبح اٹھنے کے بعد لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا, یا پھر خود سرکار دو عالم کو, یہ سرکار کی تو بات الگ ہے مگر عام طور پر بات کر رہا ہوں, لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دروازے سے آیا تو کوئی انسان بھی آ سکتا ہے, فرشتے کے علاوہ کوئی انسان بھی آ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا مقصد تھا کہ چھت توڑی گئی اور چھت کے اوپر سے اندر آئے, گھر کی چھت توڑ کر اندر آ کر پھر سرکار دو عالم کو جگایا گیا, ان کو اٹھا کر لے جایا گیا اور وہ چھت توڑی بھی گئی پھر وہ برابر بھی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ اے حبیب, جیسا یہ فرشتہ یہ چھت توڑ کر اندر آ بھی گیا اور وہ چھت توڑنے کا کوئی نشانی بھی موجود نہیں ہے, اس طرح آپ کو بھی 7 آسمانوں کا سیر کرایا جائے گا اور وہاں پر بھی کوئی نشانی موجود نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک اشارہ تھا. بہرحال سرکار کو یہ بتانا تھا کہ آنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس لے جایا گیا. ہو سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس آپ کی آنکھ لگ گئی ہو, پھر آپ حتیم میں لیٹ گئے ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر فرشتے نے آپ کو بیدار کیا ہو, پھر وہاں سے اٹھا کر آپ کو لے گئے. اب یہاں پر ایک بات میں آپ یہ بھی بتا دوں, اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی رات زیادہ افضل ہے, شب معراج یا شب قدر؟ کون سی رات زیادہ افضل ہے, شب قدر افضل ہے یا شب معراج افضل ہے؟ شب قدر کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات شب قدر ہے. اور آپ یہ جو شب معراج ہے یہ افضل ہے یا وہ افضل؟ تو علماء کرام تحقیقات کر کے آپ بتاتے ہیں, اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں نہیں جاتے تو امت کے لیے شب قدر بھی نہیں آتی, شب قدر بھی نہیں آتی, اور امت کے بخشے جانے کے جو سامان آج کی رات جو بنے ہیں وہ شب قدر میں نہیں بنے. آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سرکار دو عالم کے لیے آج کی رات بہت زیادہ اہم تھی. وہاں جانے کے بعد سرکار کے مراتب بلند کیے گئے,
सरकार का मर्तबा बढ़ाया गया और क्या क्या मर्तबे दिए गए इंशाल्लाह मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो आज की रात अगर कुल्लियतन अगर हम बोल लें, टोटल आम तौर पर अगर हम गुफ्तगू करें तो आज की रात हुजूर के लिए ज्यादा बेहतर है। मेराज की रात हुजूर के लिए ज्यादा बेहतर है और कदर की रात हुजूर की उम्मत के लिए ज्यादा अफजल है। तो समझ में आएगी बात। तो आज की रात अल्लाह ताला खास करके सरकार दो आलम को कुछ चीजें देना चाहता है, कुछ ओहदे, कुछ मर्तबे, कुछ मरातिब, और उनके सदक़े में उम्मत को भी कुछ दे रहा है। अब क्या दे रहा है इंशाल्लाह बाद में सुनेंगे। तो अब सरकार दो आलम फरमाते हैं कि मुझे बैतुल्लाह तक ले जाया गया और मैं हतीम में लड़ गया, तो फिर आने वाला आया और मुझे उठाया, बेदार किया। अब यहाँ एक बात सुने आप तवज्जो के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला कोहे तूर में बुलाया था एक जमाने में। हालांकि अल्लाह के पास नहीं गए, हजरत मूसा अल्लाह के कुर्ब में नहीं गए, वो तो कोहे तूर पर गए अल्लाह से मुलाकात के लिए, अल्लाह की बात सुनने के लिए, तौरात लेने के लिए आप गए। सिर्फ कोहे तूर तक जाना था। अल्लाह ताला ने टाइम दिया, मूसा फला वक्त पे आपको तूर पर आना पड़ेगा, फला वक्त पे आप तूर पर आओ, फला वक्त पे आओ, 40 दिन के लिए आओ, 30 दिन के लिए आओ, फला फला। तो टाइम दिया गया, मुकर्रर किया गया और उनसे वादा लेकर वहां पर बुलाया गया, सिर्फ एक पहाड़ पर जाने के लिए। और ये तो इतना बड़ा सफर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाना है। तो सरकार दो आलम को अगर पहले ही बता देता, ऐ नबी अल्लाह आपको मेरे पास चलना है, जिब्रील आएंगे और आपको लेकर मेरे पास आएंगे, आपको तैयार रहना है, अगर ये बोल देता अल्लाह ताला पहले ही, तो सरकार अच्छे खासे लिबास पहनते, बेहतरीन लिबास पहनते, खुशबू लगाते और तमाम चीजें जो आरास्ता होना था वो आरास्ता करते। मगर अल्लाह ताला ने ये नहीं चाहा कि मूसा का मकाम और है, ऐ हबीब आपका मकाम और है। मूसा के लिए तैयारी करना पड़ता है, एक पहाड़ पर आने के लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जो हाल में आप हैं हमको वही हालत मंजूर है। अब यहाँ अल्लाह ताला यही बताना चाहता है, इसीलिए सरकार दो आलम को तैयारी करने का मौका भी नहीं दिया। चलो घर जाए, कुछ अच्छे कपड़े पहने, लिबास पहने, खुशबू लगाए, फला फला अल्लाह की बारगाह में जाना है, तैयारी का सरकार दो आलम को मतलब अल्लाह ताला ने वक्त नहीं दिया, बस सो रहे, जो हाल में है हबीब आ जाए, आपका हर हाल हमारे लिए वास्ते मंजूर है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के लिए तैयार हो रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और सबसे पहले जो काम किया, आते आते एक तश्त के अंदर, सोने का तश्त था, सोने का तश्त था, उस तश्त के अंदर ईमान हिकमत को भरकर लाया गया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लेके नाफ तक चीर दिया गया, फाड़ दिया गया। तवज्जो करें आप, सीने से लेके नाफ तक फाड़ दिया गया। सीना, ये चमड़ा जो ऊपर का है उसको काट दिया गया, अंदर से दिल को निकाला गया, वो दिल को जमजम से धोया गया, फिर उसके बाद उस दिल के अंदर ईमान और हिकमत को भरकर फिर उसमें रख दिया गया और फिर जहां पर वो दिल था उसको रख दिया गया, फिर वो पूरे जिस्म को सी दिया गया। फिर उसके बाद सरकार दो आलम के सफर के लिए बुराक लाया गया। अब तवज्जो फरमा रहे, आजकल अगर हम लोग, अक्सर लोग बोलते हैं, खास करके बदअकीदा लोग ज्यादातर गुफ्तगू करते हैं, छोड़ो जी नबी का क्या है, वो हमारे सब के इंसान है, बस आए दुनिया में कुरान दिए चले गए, क्या बड़ा चढ़ा दे तुम लोग, क्या वो तो हमारे सब के इंसान है। अरे अल्लाह के बंदे जरा सोच, मेराज के वाकये में अगर वो हमारे जैसे इंसान थे तो फिर उनका जिस्म सूखने के लिए कितना टाइम लगना था। ये इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसको शब्द सदर कहते हैं, सीने से लेके नाफ तक इतना लंबा जो है काट दिया गया, अंदर से दिल निकाला गया, फिर सी दिया गया, रख दिया गया। आप बताएं, इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद फिर वो भी बुराक पर बिठाकर इतना लंबा सफर कर सकते हैं आप? तो अल्लाह ताला बताना चाहता है, लोगों तुम्हारा जिस्म और है,
بعد اس کو سی دیا گیا. پھر سرکار دو عالم کو براق پر سوار ہو کر آگے جا رہے. اب توجہ فرمائیں, اتنا بڑا آپریشن ہونے کے بعد براق پر سواری کرنا کوئی کر سکتا ہے؟ ایک بڑا آپریشن ہونے کے بعد آپ جاؤ, بائک پہ جاؤ, کار میں جاؤ, آپ کیا حال ہوتا دیکھو. آپ کار اتنا جو ہے آرام دہ, مگر اس میں جا کے دیکھو آپ کیا حال ہوگا. اور یہ تو براق ہے, اس کے اوپر بیٹھنا, پھر اتنا لمبا سفر کرنا معمولی بات ہے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے میرے حبیب تم جیسے نہیں ہے. میرے حبیب کی جسمانی خوبیاں الگ ہے, تمہاری جسمانی خوبیاں الگ ہے. پھر اس کے بعد آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے. توجہ فرمائیں, سرکار دو عالم اب سفر کدھر سے کدھر ہو رہا ہے آپ کا, توجہ کریں. ساؤتھ سے نارتھ کی طرف, آپ سمجھ رہے ہیں, دکشنم سے اترم کی طرف آپ کا جو سفر چل رہا ہے. ساؤتھ ٹو نارتھ, یعنی کعبۃ اللہ ساؤتھ میں, مدینہ منورہ نارتھ میں, اور ملک شام اور نارتھ کے اندر ہے, بیت المقدس اور نارتھ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر جو چل رہا ہے براق پر, ساؤتھ سے یعنی کعبۃ اللہ سے نارتھ کی طرف, یعنی شام, سیریا وغیرہ, یعنی بیت المقدس, اب جو اسرائیل ہے بیت المقدس, ادھر آپ کا سفر چل رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب براق پر ہم, حضرت جبریل نے مجھے سوار کیا, براق کی تیزی اتنی زیادہ تھی, یہ انسان کی نظر کی انتہا, یعنی آخری حد جو نظر کی انسان دیکھتا ہے وہاں پر ایک پیر ڈالتا ہے. اتنا تیز جانے والا جانور تھا وہ براق. وہ براق ہم کو لے کے جا رہا ہے. راستے میں ایک مقام آیا, کھجوروں کی درختیں تھی وہاں پر, کھجوروں کے جھاڑ تھے. تو حضرت جبریل نے کہا یا محمد انزل, اے محمد اتریے. تو میں اترا. اس کے بعد جبریل نے کہا اے محمد 2 رکعت نماز پڑھیے. تو سرکار دو عالم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں ارکب, سوار ہو جائیے. آپ سوار ہوتے ہیں براق کے اوپر. پوچھتے ہیں, جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو مقام پہ نماز پڑھے ہیں کیا آپ کو پتا ہے یہ مقام کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں تم بتاؤ یہ مقام کیا ہے, تم بتا دو. تو حضرت جبریل کہتے ہیں یہ مقام کا نام طیبہ ہے, یثرب ہے, طیبہ ہے. چند دنوں کے بعد آپ یہاں پر آنے والے ہیں, آپ یہاں پر اترنے والے ہیں. یہ آپ کا مقام ہے, یہ مدینہ منورہ ہے, لہذا 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. پھر اس کے بعد براق اور آگے بڑھا. تھوڑی دور جانے کے بعد پھر ایک مقام آیا, مدین. راستے میں ایک مقام آتا ہے مدین. یہ مدین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسرال ہے. حضرت موسیٰ کے سسرے شعیب علیہ السلام کا مقام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تھی صفورہ سے, تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام انگار لانے کے لیے گئے تھے, اور وہاں پر ایک جھاڑ تھا. وہ جھاڑ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمایا, تو اس کو شجر موسیٰ کہتے ہیں. اب سرکار دو عالم کو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اتریے, 2 رکعت نماز پڑھیے. تو سرکار تو اترے اور 2 رکعت نماز پڑھے. پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ اتدری این صلیت, کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نماز کہاں پر پڑھے ہیں؟ حضور نے فرمایا بتا دو کہاں پڑھا ہوں. تو فرمایا جہاں پر آپ نماز پڑھے ہیں یہ شجر موسیٰ ہے, یعنی مدین کا مقام ہے, حضرت موسیٰ کا سسرال ہے. یہاں پر شجر موسیٰ ہے, یہاں پر 2 رکعت نماز آپ پڑھے. اس کے بعد پھر براق پر سوار ہوئے. پھر براق آگے نکلا. راستے میں اور ایک مقام پر سرکار دو عالم کے براق کو روکا گیا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. پھر سرکار دو عالم 2 رکعت نماز پڑھے. پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے پوچھا اتدری این صلیت, کیا آپ جانتے ہیں کہ کہاں نماز پڑھے ہیں؟
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم بتا دو. تو حضرت جبریل نے فرمایا آپ نے جو نماز پڑھا ہے یہ مقام کا نام بیت اللحم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ ہے. حضرت عیسیٰ جہاں پر پیدا ہوئے یہ مقام پر پیدا ہوئے ہیں, لہٰذا یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں. تو سرکار دو عالم نے 2 رکعت نماز ادا کیا. پھر اس کے بعد یہ تقریباً تقریباً 3 مقام پر تو آپ نے نماز ادا کیا. پھر سرکار دو عالم کی سواری آگے جا رہی ہے. راستے میں ایک عورت, بوڑھی عورت ہے, بوڑھی عورت سلام کرتی ہے, السلام علیکم. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے سلام کا جواب مت دو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل کیوں سلام کا جواب نہ دوں, کون ہے یہ؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. یہ بوڑھی سامنے سے بڑی خوبصورت نوجوان عورت کی طرح دکھ رہی ہے, پیچھے سے پوری مکمل بوڑھی ہو گئی ہے. تو گویا یہ سامنے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ دنیا ختم کے قریب ہے, یہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہے, اب اس کی عمر ختم ہو گئی دنیا کی. یہ دنیا ہے, اگر آپ اس کے سلام کا جواب دے دیں آپ کی پوری امت دنیا دار بن جاتی, لہذا آپ سلام کا جواب نہ دیں. تو سرکار نے دنیا کے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر آگے بڑھے, پھر ایک سلام آتا ہے السلام علیکم. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے بھی سلام کا جواب مت دیں. حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داعی یہود ہے, یعنی یہودیوں کی طرف بلانے والا داعی ہے. اگر آپ اس کے سلام کا جواب دے دیتے آپ کی پوری امت یہودیوں کے جیسی بن جاتی. اور پھر اس کے بعد سرکار اور آگے بڑھتے ہیں, پھر ایک سلام آتا ہے السلام علیکم. جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بھی سلام کا جواب نہ دیں. حضور فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ داعی نصارہ ہے, یہ نصرانیوں کی طرف بلانے والا آدمی ہے. اگر آپ اس کے سلام کا جواب دیں گے آپ کی پوری امت عیسائیوں کی طرح ہو جائے گی. تو دیکھیں آپ معراج میں سرکار جا رہے ہیں مگر کہاں کہاں ہماری حفاظت ہو رہی ہے. عیسائی بننے سے بچایا جا رہا ہے, یہودی بننے سے بچایا جا رہا ہے, دنیا دار بننے سے بچایا جا رہا ہے. ہر جگہ امت کی حفاظت ہو رہی ہے. بظاہر معراج سرکار کی ہے مگر فائدہ پورا ہمارا ہو رہا ہے. اب توجہ کریں. پھر اور آگے بڑھے. عفریت, عفریت کسے کہتے ہیں؟ شیطان جن کے اندر ایک بڑا جن ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا عفریت کے بارے میں ایک بات بتا دو, ذرا پیچھے جا رہا ہوں تھوڑا سا, آپ لوگ شاید بیزار ہوئے ایسا دکھ رہا کرے, ایک بھاگ کے جا رہے ہیں ایک کر کے. توجہ سے سنیں, ارے سال میں ایک بار بیٹھنا ہے, سال میں ایک بار بھی بیزار ہو کے بیٹھے تو فائدہ کیا ہے یار؟ ہر وقت تو آتے نہیں. شب معراج کیا ہر وقت آتا کیا؟ درود شریف پڑھے زور سے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. عفریت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت سلیمان کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت, بلقیس نام تھا اس کا, ایک عورت سورج کی پوجا کرتی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین. قصہ بہت لمبا ہے, میں شارٹ کر دے رہا ہوں. وہ بلقیس سلیمان سے ملنے آ رہی تھی مگر ایسے بڑے کرسی پر بیٹھی تھی, اتنے بڑے تخت پر بیٹھی تھی, اس کے ایسی کرسی پوری دنیا میں کس کے پاس بھی نہیں تھی. بلقیس اتنی بڑی کرسی پر بیٹھی تھی. تو حضرت سلیمان نے, اب انہیں آ رہی ہے اس کو بٹھانے کے لیے, ہمارے پاس اتنی بڑی کرسی نہیں, اتنا بڑا عرش نہیں ہے, کہاں بٹھائے اسے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا کون اس کی کرسی کو لائے گا, یعنی بلقیس کی کرسی کو اٹھا کر کون لائے گا؟ تو عفریت جو جن تھا, عفریت جنوں میں سب سے بڑا جن, اس کا نام عفریت ہے. اس نے کہا آپ یہاں یہ مقام سے اٹھنے تک میں لا لوں گا. یہ جو مجلس میں آپ بیٹھے ہیں یہ مجلس ختم ہو کر آپ اٹھنے سے پہلے تم تقوم من مقامک, آپ یہ مقام سے اٹھنے سے پہلے میں لا لوں گا. اس کے بعد حضرت سلیمان نے کہا اور جلدی کون لائے گا؟ تو ایک امتی تھا حضرت سلیمان کا,
تو اس نے کہا کہ سلیمان آپ آنکھ بند کر کے کھولے تک لا لوں گا. تو آپ خالی ایسا آنکھ بند کر کے کھولے تو وہ تخت حاضر تھا بلقیس کا. تو اصل میں بتانا چاہتا تھا عفریت کا مطلب جنات میں بڑا جن ہوتا ہے اس کا نام عفریت, بڑی طاقت رکھتا ہے. اب سرکار دو عالم جب معراج میں جا رہے ہیں, یہ عفریت جو ہے وہ آپ کو ستا رہا ہے, حضور کو ستا رہا ہے, ادھر ادھر پریشان کر رہا ہے, آپ کے براق کو ادھر ادھر کرنا چاہتا ہے, کچھ انگار کے شعلے اوپر سے برسانا چاہتا ہے, سرکار کو دھمکانا چاہتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دعا سکھلایا, کہا کہ یا نبی اللہ آپ ایک دعا پڑھیں, اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کلمات سے, پورے مکمل کلمات سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہوں. اب بہت لمبی دعا ہے, میں پورا مکمل آپ کو نہیں بتاؤں گا. بہرحال یہ دعا حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا گیا. سرکار جب وہ کلمات پڑھنا شروع کرے عفریت بھی بھاگ گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دجال نظر آیا. دجال آپ کو معلوم ہے کانا دجال کے بارے میں سنے ہو کیا؟ کانا دجال نہیں, کانا نہیں ہے, کانا کے معنی ایک آنکھ کے اندھے کو کانا بولتے ہیں فارسی میں, کانا نہیں. ہم لوگ کانا دجال بولتے ہیں, کانا لمبے لمبے سمجھیں گے آپ, کانا لمبے نہیں اس کے, کانا کا مطلب ایک آنکھ کا اندھا, ایک ہی آنکھ ہے اس کو. تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا وہ دجال کو میں نے دیکھا کہ اس کو ایک آنکھ ہے وہ بھی گول, اور وہ ایک پہلوان کی طرح ہے, کانہ پہلوان. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ ایک بڑے پہلوان کی طرح ہے وہ دجال, اس کو بھی میں نے دیکھا ہے راستے میں جاتے جاتے. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب براق پر سوار ہو کر ہم آگے جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی, ہڈیاں. وہ ہڈیوں میں سے خوشبو آ رہی ہے, وہ ہڈیوں میں سے خوشبو آ رہی ہے. تو میں نے کہا جبریل یہ خوشبو کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کے اور اس کے بچے کے ہڈیاں ہیں, اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. سرکار نے کہا واقعہ کیا ہے؟ تو اب واقعہ یہ سنایا گیا کہ وہ زمانے میں فرعون کے زمانے میں ایک عورت رہا کرتی تھی, اس کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی, چوٹی ڈالتی تھی. وہ عورت جب فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی, اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی, نیچے گر گئی. تو اس نے بسم اللہ بول کے اٹھایا, کنگھی کو بسم اللہ بول کے اٹھایا. تو فرعون کی بیٹی بولی کس کا نام لے رہی تو؟ کون سے اللہ کا نام لے رہی؟ میرا باپ اچنا, فرعون اچنا, میرا باپ اچنا. کہا کہ ارے تیرا باپ خدا کیسا دیوانی, تیرا باپ تو انسان ہے, وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا تو وہ ہوگا جو ساری کائنات کا پروردگار ہے, جو موسیٰ کا رب ہے. اب یہ فرعون کی بیٹی کیا کری, جا کے اپنے بابا کو بول دی کہ مجھے کنگھی کرنے والی جو معاشیتا ہے وہ مجھے تجھے جو ہے خدا نہیں مانتی. تو فرعون نے اسے بلایا, اس عورت کو بلا کر کہا کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ تو اس نے کہا تو کہے گا خدا, تو تو انسان ہے, خدا تو وہ ہے جو سارے کائنات کا پروردگار ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, جب تو مجھے خدا نہیں مانتی یا تو مجھے خدا مان لے, یا اگر نہیں تو میں تجھے کیا کروں گا, موت کے گھاٹ اٹھا دوں گا اور اتنی خطرناک موت تجھے دوں گا ساری دنیا دیکھتی رہے گی. اس نے کہا کیا کرے گا؟ تو اس زمانے میں وہ ایک تانبے کا گائے کا بچہ, بچڑا جو ہوتا نا گائے کا بچہ, تانبے کا بنایا جاتا, تانبے کا, اور اس کا جو پیٹ ہوتا نیچے, اس پیٹ میں ایک ڈور رہتا تھا, وہ کھول کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. کسی کو بھی سزا دینا ہوتا وہ تانبے کے گائے کے اندر اس کو ڈال دیتے اور نیچے سے انگار لگاتے. آپ سوچو کیسے جو ہے جل بھون کر, کیسے جو ہے کڑک تڑپ کر انسان جا دیتا ہے. تو اب اس عورت کو سزا سنائی گئی, تجھے میں اس طرح تانبے کے اس جو ہے گائے کے اندر, گائے کے بچڑے میں جلا کر تجھے ماروں گا. کہا کہ کوئی پرواہ نہیں, تو مجھے مارنا ہے تو مار لے. تو جب نہیں ڈر رہی ہے تو فرعون نے کیا کیا, اس کے بچے کو اس کے سامنے قتل کر دیا. تو اس نے کہا کہ ایک کام کر,
تو مجھے مارنا ہے تو مار لے، میرے بچے کو تو نے مار دیا، مگر یہ بات میری یہ گزارش ہے کہ میرے اور میرے بچے کے ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کرا دے۔ فرعون بولا اب تو مری گئی تو ہڈیوں کو لے میں کیا کروں گا، چل تیرے بچے کے ہڈیوں کو دفن کرا دوں گا۔ اب وہ ہڈیوں کو جو ہے ایک جگہ دفن کیا گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کریں معراج میں جب جا رہے ہیں، وہ ہڈیوں میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کو واقعہ؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک عورت ذات فرعون کے سامنے ڈٹ گئی کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی، میں تجھے اللہ نہیں مانتی، یہ باطل کو خدا بولنے سے اڑ گئی ایک عورت۔ ایسی پکی ایمان والی عورت کے ہڈیوں میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ آج ہمارا ایمان کتنا پکا ہے معلوم؟ اگر کوئی پولیس والا آ کے، وہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، اے سرکارو గెడ్డం తీసేసారు రేపటి నుంచి, ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది, లేకపోతే అందరికి షూట్ చేస్తారంట, दूसरे दिन से पूरे हजारों को पूरा साफ कर देंगे, देखेंगे हम। समझ रहे? हमारा ईमान इतना पक्का है, पुख्ता ईमान वाले हम लोग। और वो ईमान कैसा था, आज का हमारा ईमान कैसा है, मुलाहाजा करें आप। हम लोगों को इतना भी बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बोले तो बस है कि मुसलमानों को जरा क्या हो रहा, वो तो पूरे एक तरफ भागते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े बादशाह के सामने मौत से नहीं डरी थी वो औरत। आज नबी अलैहिस्सलाम मेराज में जा रहे हैं, अल्लाह ताला क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बता रहा है, एक औरत एक जालिम के सामने अपने ईमान को पुख्ता करके बता दी, आज उसके हड्डियों में से खुशबू आ रही है। तो फिर ईमान वाला जो पक्का अल्लाह ताला की जात पर मर मिटेगा, उसके हड्डियां क्या, अल्लाह ताला उसको जन्नत में कितने आला दर्जा अता फरमाएंगे, आप गौर फरमाएं। तो ये सारा वाकया सरकार दो आलम के बुराक पर जाते वक्त हो रहा है। और फिर उसके बाद जाते जाते रास्ते में कुछ बरज़ख का मामला खुल जाता है, बरज़ख के अज़ाबात। मैं कल जुमा में आपको बताया था, वो बरज़ख मतलब कब्र के अज़ाबात। नंबर 1, बेनमाजियों की सजा, बेनमाजियों को सर फोड़ा जा रहा है। और उसके बाद जो लोग हराम खाते हैं, उन लोगों के पेट बड़े बड़े घरों के जैसे हैं और उनमें सांप और बिच्छू डस रहे हैं। फिर जिना करने वाले लोगों का सजा भी दिखाया गया कि वो लोग एक तरफ ताजा गोश्त रखा हुआ है, एक तरफ गंदा खलीज बदबूदार गोश्त है, अच्छा छोड़कर खलीज गोश्त खा रहे हैं। तो सरकार ने पूछा ये कौन है? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो जिना करते हैं, अच्छी बीवी घर में रख के खलीज औरतों से जाकर मिलते हैं। बेहतर ये सारी सजाएं आप वो कब्र के अंदर जो हो रही, वो सारी सजाएं अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को बताया। फिर उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक को लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। अब तवज्जो फरमाएं, बैतुल मुक़द्दस आने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दीवार से, दीवार के एक पत्थर को उंगली टच करते हैं तो सुराख पड़ जाता है। वो सुराख में रस्सी बांध के बुराक को बांधते हैं। अब तवज्जो फरमाएं, बुराक कहाँ जाएगा? बुराक जाएगा कहाँ? अगर गया भी तो क्या जिब्रील उसको ला नहीं सकते पकड़ के? उसको बनने की जरूरत क्या है? हर जगह मेराज के वाक़ये में उम्मत मुहम्मदिया को तालीम दी जा रही है कि अल्लाह पर भरोसा करना अलग है, अपने चीज की आप हिफाजत करने की आदत डाल लो। आप बोलेंगे भाई मैं तो मस्जिद को आया, मैं गाड़ी को लाद करके नहीं आया, क्या जरूरत है, अल्लाह हिफाजत करता, मैं तो अल्लाह की नमाज पढ़ने आया ना। तो आपकी गाड़ी चलेगी तो अल्लाह को जिम्मेदार नहीं बोलना कि मैं नमाज पढ़ने आया था, अल्लाह गाड़ी चलेगी, अल्लाह ताला ऐसा कर दिया क्या, नहीं पूछना। क्यों? आप हिफाजत करना चाहिए था, आप हिफाजत नहीं किए। तो हर चीज की हिफाजत किस तरह की जाती है? एक बेजुबान जानवर है, ये भाग सकता है, भागेगा नहीं, क्योंकि जिब्रील सिर्फ उसको हुजूर के लिए लाए हैं, भागता का। लेकिन जानवर है, इसीलिए उसको लॉक किया गया वहां पर, उसको बांध कर सरकार दो आलम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तालीम दे रहे उम्मत को, अल्लाह पर भरोसा करना तो है, लेकिन अपने चीज की हिफाजत करके अल्लाह पे भरोसा करो। आप अपने चीज की हिफाजत नहीं करके अल्लाह पे भरोसा करना इस्लाम ने नहीं सिखलाया। फिर उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर जाते हैं, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के अंदर जाते हैं। वहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले
انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جمع کر دیا تھا. انبیاء مطلب پہلے زمانے کے پورے پیغمبر، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں وہ سارے نبیوں کو اللہ نے دوبارہ جسم دے کر وہاں پر لایا. جسم دے کر، روح کی نماز نہیں پڑھا رہے، جسم دے کر. جیسا آج کل آپ وہی دیکھ رہے ہیں یہاں پر جیسا بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح پیغمبروں کو جسم دے کر اللہ تعالیٰ وہاں پر بیت المقدس میں لایا. سارے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اذان دیتے ہیں. اذان کے بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے. توجہ فرمائیں، نماز ابھی فرض نہیں ہوئی. سرکار معراج میں جا کے آنے کے بعد ریٹرن میں نماز فرض ہوئی ہے. نماز تو ابھی فرض نہیں تھی، مگر یہ کون سی نماز ہے؟ کیوں نماز ادا کر رہے ہیں؟ نماز ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور پورے لوگ رسول کے پیچھے نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس کے اندر بھی ایک وجہ ہے. آپ کو وجہ بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. توجہ کریں آپ، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، بنا کے ان کے پیٹھ کو مسح کیا، پورے اولاد آدم کو باہر نکالا. پہلے آپ بھی تھے، میں بھی، سب لوگ تھے، ہم لوگ سب کو اللہ نے باہر نکال دیا. کہاں؟ وہاں پہ اللہ کے پاس عالم ارواح میں، روح کے عالم میں. جیسے باہر آئے اللہ نے ایک سوال کیا سب سے، تمام روحوں سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا جواب دینا کسی کو سمجھ نہیں آیا. اب وہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں 4 صف تھے، 4 صف. پہلی صف میں انبیاء تھے، دوسری صف میں ایمان والے اور اولیاء اللہ تھے، تیسری صف میں منافق تھے، چوتھی صف میں کافرہ تھے. یہ 4 صفوں میں عالم ارواح میں لوگ موجود تھے. سارے لوگوں کے سامنے عالم ارواح میں بھی تمام پیغمبروں کے سامنے ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ تشریف فرما تھے. جب اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا جواب دیں؟ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دیں. تو سب سے پہلے روح محمدی نے جواب دیا بلا شہیدنا، ہاں پروردگارا، ہم گواہی دیتے ہیں. کیوں نہیں؟ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. جب یہ بات جب محمد رسول اللہ نے فرمایا، ان کی کاپی کر کے پورے پیغمبروں نے کہا، اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا، اس کے بعد پیچھے والوں نے کہا. اب یہاں پر بھی ایک بات ہے، انبیاء علیہ السلام بلا شہیدنا زبان سے بولے، دل سے بولے. انبیاء کے پیچھے اولیاء تھے اور ہم لوگ تھے، ایمان والے تھے. تو ہم لوگ ابھی کیا کرے؟ زبان سے بھی بولے، دل سے بھی بولے. بلا شہیدنا، زبان سے بھی بلا شہیدنا بولے، دل سے بھی بولے. اب ہمارے پیچھے منافقات تھے، وہ لوگ بلا شہیدنا زبان سے بول رہے تھے مگر دل نہیں مان رہا تھا بلا شہیدنا. اس کے پیچھے کافرہ تھے، وہ لوگ خاموش بیٹھ گئے، نہ بلا شہیدنا بول رہے نہ کچھ، خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسا وہاں پر ہوا، اللہ نے یہاں پر وہاں جو لوگ زبان سے دل سے بلا شہیدنا بولے، اللہ نے ان کو مسلمان بنا دیا. اور زبان سے بھی وہ اللہ کو مانتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں. اس کے بعد جو منافق ہے، زبان سے بولتا ہے، دل سے نہیں بولتا، وہاں جو بولا تھا زبان سے دل سے نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اس کو منافق بنا دیا. اور جو کافر وہاں خاموش بیٹھ گیا تھا، بلا شہیدنا نہیں بولا، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر کافر بنا دیا اور کل قیامت میں اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. تو دوستو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو مسلمان بنایا ہے، ہماری مسلمانیت وہاں سے چل رہی ہے اوپر سے. تو اب بات اصل بتانا یہ ہے، یہ بڑی میٹنگ تھی، جنرل باڈی میٹنگ تھی، بڑی میٹنگ. اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو الگ کرا. میں نے قیامت تک آنے والے جو انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو الگ کرا. توجہ کریں، ایک اہم بات بتا رہا ہوں. تمام پیغمبروں کو جمع کر کے اللہ نے کہا اے پیغمبروں، میں تم کو کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، علم دوں گا، حکمت دوں گا. یاد رکھو میرے خاص الخاص پیغمبر محمد رسول اللہ آئیں گے تمہارے زمانے میں.
کیا تم کرو گے نہیں کرو گے؟ یہ کس کو ہو رہا ہے حکم؟ ہم لوگوں کو نہیں، پیغمبروں کو حکم ہو رہا ہے عالم ارواح میں۔ تمام پیغمبروں نے کہا ہاں پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں اگر ہمارے زمانے میں محمد آ جائے ہم لوگ اپنی نبوت کو چھوڑ دیں گے، ہم محمد پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ اللہ نے کہا اس بات کو یاد رکھ لو، میں گواہ میں سے ہوں، تم بھی گواہ رہو۔ بات تو ہو گئی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آدم کے زمانے میں بھیجا؟ نہیں بھیجا۔ کیا نوح کے زمانے میں بھیجا؟ نہیں بھیجا۔ کیا ابراہیم کے زمانے میں بھیجا؟ نہیں بھیجا۔ اسماعیل کے زمانے میں، موسیٰ کے زمانے میں، عیسیٰ کے زمانے میں، جتنے انبیاء آئے کسی کے زمانے میں بھی اللہ نے محمد رسول اللہ کو نہیں بھیجا، بلکہ سب پیغمبر جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے جانے کے بعد 500 سال کے بعد اللہ نے نبی کو بھیجا۔ 500 سال کے بعد تو کسی زمانے میں بھی نبی نہیں آئے۔ لیکن اب ہوتا کیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم کے زمانے میں محمد رسول اللہ کو بھیجتا تو دوسرے پیغمبر کیا بولتے ہیں، اللہ ہم کیا غلطی کریں جب تو ابراہیم کے زمانے میں بھیج دیا ان کو، اور اگر ہمارے زمانے میں بھیجتا تو اچھا تھا۔ موسیٰ بھی بولتے، عیسیٰ بھی بولتے، تمام لوگ بولتے۔ اب ہر ایک کو کدھر بھی بھیجا تو کوئی نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ اب اللہ نے سوچا کہ میرے نبی کو آخر میں بھیج دوں، کسی زمانے میں بھی کسی پیغمبر کے دور میں نہ بھیجوں، مگر وہ جو وعدہ ہے وہ وعدہ تو وعدہ رہا نا، میرے پیغمبر آ جائے تم سب ان کی اطاعت کرنا، تم سب ان کی ماننا، ان پر ایمان لانا، وہ تو بات باقی تھی نا۔ اب اللہ نے سوچا تمام پیغمبروں کی حجت ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو معراج کے بہانے بلائیں گے بیت المقدس، تمام نبیوں کو جمع کریں گے، وہ جو وعدہ لیے تھے عالم میثاق میں اس کو پورا کریں گے۔ اور آج محمد رسول اللہ کی اقتدا میں یہ سب ان کے مصلی بن کر ان کو نماز پڑھائیں، تو سرکار دو عالم کی اقتدا کرے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھے سارے انبیاء، تو وہ وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ نبی جب آ گئے ہیں ہم اپنی نبوت چھوڑ دیتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، تو سرکار دو عالم کے سامنے سب اپنے آپ عاجز ہو گئے اور سرکار کو بڑا بنایا، امام الانبیاء بنا دیا۔ پھر اس کے بعد نماز ہونے کے بعد ہر ایک آدمی اپنا اپنا انٹروڈکشن کر رہا ہے، تعارف کر رہا ہے۔ حضرت آدم اٹھے، کہا کہ لوگوں میں وہ آدم ہوں، اللہ نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جنت میں رکھا، فرشتوں کے ذریعے مجھے سجدہ کروایا، میرا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا اور اللہ تعالیٰ میرے واسطے انگار کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد اٹھ کر کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی عظمت والی بہت بڑی کیا بولتے بادشاہت عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے واسطے بہت کچھ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان اٹھے، کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ تمام ہواؤں کو، جنات کو، تمام کائنات کو میرے تابع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے جب چاہے جب بات کرتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے کلیم اللہ بنا دیا اور میرے واسطے اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا۔ اب اپنے تعارف بیان کیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روح اللہ بنایا، میں جب چاہے جب مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور اندھے کو شفا دے دیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اب آخر میں محمد رسول اللہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں تم سب کی کتابیں ختم ہو گئی، میری کتاب قیامت تک رہے گی، میری کتاب قیامت تک رہے گی۔ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنایا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو شرح کر دیا اور جو وزن میرے اوپر تھا اس وزن کو ہلکا کر دیا اور اللہ نے میرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تم لوگوں کا ذکر قیامت تک نہیں ہوگا مگر میرا ذکر، میرا چرچا، جنت میں بھی میرا چرچا، جنت کے پتوں پر میرا نام اور جنت کے جو ہے بلڈنگوں پر میرا نام، جگہ جگہ ساری کائنات میں میرے چرچے ہی میرے چرچے ہوں گے۔ اب جب یہ سرکار دو عالم نے بیان فرمایا تو حضرت جبریل نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں محمد، اللہ نے ہم سب پر آپ کو فضیلت دیا ہے، تو آپ امام الانبیاء کے ساتھ افضل الانبیاء کے لقب سے بھی آپ لقب بھی پالیے، افضل الانبیاء کا، تمام انبیاء سے افضل قرار دیے گئے۔ تو اب ہمارے پیغمبر علیہ السلام تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ اب آج کل کچھ بدعقیدہ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، وہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا مجھے یونس بن متی سے زیادہ مت پڑھاؤ،
سمجھے؟ وہ ایک بات کو پکڑ لے کے ناچتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا یونس بن متا سے زیادہ مت بڑھاؤ، رسول اللہ زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ کم سے کم سوچنے والی بات ہے، سرکار دو عالم اگر عاجزی کرے، عجز و انکساری کرے کہ بھائی مجھے فلاں سے آگے مت بڑھاؤ، یہ ان کی عاجزی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب ان کا مرتبہ بیان کر رہا ہے تو آپ کو نظر نہیں آتا ہے قرآن حدیث؟ تو چلیے آگے بڑھیں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہونے کے بعد حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ چلیے آپ کو بیت المقدس میں کچھ لوگوں سے ملاقات کراتا ہوں۔ آپ یہ کمرے میں لے کر گئے، وہ کمرے میں حوریں، عورتیں تھی، عورتیں حوریں، ساری عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ ان لوگوں نے سلام کیا، السلام علیکم، سرکار نے جواب دیا۔ سرکار نے پوچھا من انتنا، کون ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے فرمایا نحنو ازواج الابرار، ہم نیک لوگوں کے بیویاں ہیں، ہم لوگ نیک لوگوں کے بیویاں ہیں، ہم جو ہے وہ عورتیں ہیں جو نیک لوگوں کے بیویاں بننا چاہتی ہیں، مطلب وہ حوریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حوریں بھی دکھائی گئی، اور یہ بتانے کے لیے امت کو جا کر کہ اے امت محمد تم لوگ جو بھی دنیا کے اندر تکالیف سہتے ہو تھوڑا سا سہ لو، تمہاری حقیقی بیویاں تو وہ حوریں ہیں۔ میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں ہماری ورجنل بیویاں، حقیقی بیویاں حوریں ہیں، یا دنیا میں جو بیوی دی گئی وہ تو فی الوقت ٹیمپرری ہے۔ اور ایک بات آپ کو یاد ہوگا، جب دنیا کی بیوی اگر ستاتی ہے، دنیا میں اگر بیوی شوہر کو ستاتی ہے، اوپر سے وہ حور کہتی ہے ارے وہ عورت کیوں میرے شوہر کو ستا رہی ہے، ارے یہ تو چند دن کے لیے تیرا مہمان تھا، تو اس کو ستا رہی ہے، اللہ کی لعنت تیرے اوپر ہو، فرشتوں کی لعنت تیرے اوپر ہو۔ وہ عورت وہاں سے لعنت برساتے رہتی ہے، وہ حور۔ تو پتا چلا دنیا کی عورت شوہر سے اگر لڑے گی تو حوروں کے گالیاں سننا ہے تو لڑو، اگر نہیں تو پھر شوہروں کے ساتھ اچھے بنو، اگر اچھے بنو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان حوروں پر اللہ تعالیٰ آپ کو سردار بنائے۔ اور آگے بڑھو، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس لگتی ہے، حضور پانی پوچھتے ہیں ذرا پانی پلا دو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو پیالے آ جاتے ہیں، ایک طرف دودھ ہے ایک طرف پانی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں، بعض روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا 4 پیالے لائے گئے، ایک شہد کا، ایک پانی کا، ایک جو ہے دودھ کا، اور ایک شراب کا۔ شراب کا بھی پیالہ لایا گیا۔ اب چاروں میں سے کس کو پسند کریں گے آپ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا، شراب، پانی، شہد یہ تینوں کو چھوڑ دیا۔ تو سرکار دو عالم کو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھا کیا جو دودھ لیا، اگر آپ شہد لیتے کیونکہ شہد میٹھا ہوتا ہے، یہ دنیا بھی اسی طرح میٹھی ہے، آپ کی امت دنیا دار بن جاتی۔ اگر آپ شراب لیتے آپ کی پوری امت شرابی بن جاتی، اور اگر آپ پانی لیتے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو پانی کے عذاب سے غرق کر کے ختم کر دیتا، مگر آپ نے دودھ لیا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ تو دیکھیں نا سرکار دو عالم کا عمل ہے، مگر ہر جگہ ہمارے سے اٹیچمنٹ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں معراج کے واقعے میں واقعہ ہوا حضور کا، لیکن ہمارے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کے جگہ دوسری کوئی چیز اگر لیتے وہ ہمارے واسطے ہلاکت ہو جاتی، تو دودھ کا لینا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر جگہ سرکار ہمارا فائدہ سوچ رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھے، بیت المقدس کا یہ جو پہلا سفر ہے، پہلا سفر وہاں پر ختم ہوا، بیت المقدس کو باندھ دیا، مطلب وہ براق کو باندھ دیا گیا، بیت المقدس سے اب اوپر کی طرف جانا ہے۔ یہاں تک جو سفر تھا ساؤتھ سے لے کے نارتھ کی طرف، یعنی مطلب ادھر کا سفر تھا، یہ زمین کا سفر ختم ہو گیا، اب آسمانوں کا سفر اوپر جانا ہے۔ اوپر جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سواری کا انتظام کیا، اس سواری کا نام ہے معراج۔ آپ کیا سمجھتے تھے اب تک؟ معراج رات کا نام ہے،
رات کا نام معراج ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن معراج اصل میں ایک چیز کا نام ہے جس میں بیٹھ کر اوپر جاتے ہیں۔ اب آج کل اگر ہمارے سمجھنے کے لیے ہم لفٹ بولے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا آج کل لفٹ ہوتا ہے اوپر جاتا ہے انسان اس میں، تو اسی طرح کوئی چیز ہے تو سرکار فرماتے ہیں ما رأیت خلقا احسن من معراج، فرمایا وہ معراج سے بڑھ کر خوبصورت چیز میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنی خوبصورت تھی وہ معراج، اس میں بیٹھ کر ہم اوپر جا رہے ہیں، اور اس معراج میں کیا ہوتا ہے، ایمان والوں کی روحوں کو اوپر لے جایا جاتا ہے اس کے اندر رکھ کر۔ اب اس معراج میں ہم بیٹھ کر اوپر جا رہے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جبریل مجھے لے کر گئے پہلے آسمان کی طرف۔ پہلے آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹایا، توجہ کریں، پہلے آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں انا جبریل، میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں۔ اب وہ داروغہ مطلب جو واچ کیپر ہے دروازے کا، جو مقرر ہے فرشتہ، اس کا نام اسماعیل ہے، وہ کہتا ہے کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال کرتا ہے فرشتہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ یہ دو سوال ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ہے اور کیا ان کو بلایا گیا ہے۔ یہ دو سوال کے بعد جب حضور کا نام لیا فوراً دروازہ کھولا اور فرمایا مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، ویلکم ویلکم کہہ کے ان کو اوپر لایا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا جبریل علیہ السلام کو کیوں پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوئی ہے کیا؟ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل تو روزانہ آتے جاتے ہیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جاتے آتے رہتے ہیں، ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب جب فرسٹ ٹائم جبریل اجازت لے رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت پوچھ رہے ہیں، تو اب سمجھ میں آ گیا فرشتے کو بھی شاید ان کے ساتھ کوئی ہستی بابرکت ہے جس کی وجہ سے اجازت دی جا رہی ہے، اور پوچھا کون ہے تو بولے محمد ہے۔ تو فرشتہ یہ نہیں بولا کون محمد، ارے بھائی آسمان کا کوئی آدمی اوپر جا رہا ہے، زمین کا کوئی آدمی اوپر جا رہا ہے آسمان پہ، پوچھنا تو چاہیے محمد کون ہے۔ ایسا پوچھا کیا فرشتہ؟ کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ پتا چلا دنیا کے عام انسان اگر ہوتے تو شاید کوئی پہچانتا نہ پہچانتا، مگر محمد رسول اللہ کو ساری کائنات پہچانتی ہے۔ اب سرکار دو عالم کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہا محمد ہے تو دروازہ کھول دیا، فنعم المجیء جاء، بس کیا بہترین آنے والا آیا، مرحبا مرحبا کہہ کر ان کو بلایا گیا۔ اب وہاں پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور سے پہلے گئے کیسے؟ حضور تو ابھی جا رہے ہیں نا بھائی پہلے آسمان پہ، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید اس واسطے بیزار ہو رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پہ ابھی تو جا رہے ہیں، مگر آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر پہنچے ہوئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ بیٹھے ہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے والد، آپ کے دادا پردادا حضرت آدم ہے، ان کو سلام کرو۔ تو رسول اللہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم۔ اب جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا ابن الصالح و یا نبی الصالح، اے وہ نیک نبی، اے وہ میرے نیک بیٹا، وعلیکم السلام، آپ جواب دیتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کریں، ابھی تو آدم علیہ السلام یہاں پر نماز پڑھے تھے نا، حضور کے پیچھے نماز پڑھے، اور وہاں ان کو انٹروڈکشن کرانا پڑ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ آدم ہے۔ ایسا کیا ہوا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کو پہچانے کیوں نہیں وہاں پر، جبکہ ابھی نماز پڑھ کے گئے ہیں؟ اب یہاں پر دو باتیں، بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جو بیت المقدس میں نماز پڑھانے والی بات ہے وہ ریٹن میں پورے انبیاء حضور کے ساتھ آ گئے تھے، ریٹن میں نماز ہوئی بول کے بعض لوگ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب سرکار دو عالم کو لے کر اوپر گئے تو حضرت آدم یہاں پر جب آئے تھے جسمانی شکل میں،
یہ جسم لے کر جو آئے تھے دنیا کا جسم، تو دنیا کا جسم الگ ہے اور وہاں جو جسم ہے آسمانوں پر وہ الگ ہے، دونوں جسم الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بڑھیا رونے لگ گئی، رو کے بے حال ہو گیا اس کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بڑھیا میں تو مذاق کر رہا تھا، اصل میں میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تو بڈھی ہو کے جنت میں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ تجھے جوان بنا کے، مطلب 15-16 سال کی لڑکی بنا کر تجھے جنت میں ڈالے گا۔ بڈھی جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ اب دنیا کے اندر جتنے بڑھیا انتقال ہو رہے ہیں وہ بڑھی نہیں رہے گی، بلکہ جوان لڑکی بن کر جنت میں جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کا جو جسم ہے وہ الگ ہے، دنیا کا جو جسم ہے وہ الگ ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو اور بتا دوں، دوزخ میں جو بندہ جاتا ہے، دعا کرو اللہ ہماری حفاظت کرے، دوزخ میں جو بندہ جاتا ہے اس بندہ، وہ بندہ اب کتنا بڑا ہے وہ بندہ اندازہ لگاؤ۔ یہ کان کی جو لو ہے نا، کان کی لو سے کن پٹی تک کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 انچ ہے، 2 انچ۔ یہ کان کی لو سے لے کے کن پٹی تک صرف 2 انچ ہے۔ یہ 2 انچ کا جو لمبا پن یہاں پر ہے دنیا کے جسم کا، جہنم میں جانے والے کا اتنا جو حصہ ہے 50,000 سال چلنے کے اتنا لمبا حصہ ہوگا۔ یعنی اتنا حصہ 2 انچ کا حصہ 50,000 سال ایک آدمی چلا تو کتنا چل سکتا ہے؟ اتنا لمبا ہوگا یہاں سے یہاں تک۔ اب اس کے چمڑے کا موٹا پن اتنا موٹا ہوگا، یہ چمڑا کتنا ہے ہمارا؟ بالکل باریک ہے۔ اور دوزخ میں جانے والے کا جو چمڑا ہوگا اتنا موٹا ہوگا کہ ایک آدمی 500 سال اگر چلا کتنی دور جا سکتا ہے وہ اتنا موٹا چمڑا، مگر وہ چمڑے کو بھی جہنم جلا کے راکھ کر دے۔ اب اندازہ لگاؤ دوستو جہنم کتنی خطرناک ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ جسم الگ تھا، وہاں کا عالم ارواح تھا تو وہ جسم الگ ہے، اس لیے سرکار دو عالم کو پہچاننے میں دقت ہوئی۔ بعد میں تعارف ہوا یہ آدم ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے طرف کچھ لوگ ہیں، بائیں طرف کچھ لوگ ہیں۔ اب سیدھے طرف کے لوگوں کو دیکھتے تو آپ ہنستے، بائیں طرف کے لوگوں کو دیکھتے تو روتے۔ فرمایا جبریل یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ سیدھے طرف دیکھے تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھے تو روتے ہیں۔ فرمایا سیدھے جانب جو لوگ ہیں یہ سب نیکوکار لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی بات مانے تھے دنیا میں، یہ سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں، لہٰذا ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں۔ اور یہ تمام لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، لہٰذا ان کو دیکھ کر حضرت آدم رو رہے ہیں۔ دوستو پھر اس کے بعد سرکار دو عالم کی سواری آگے بڑھی دوسرے آسمان کی طرف۔ دوسرے آسمان میں سیم ویسا ہی ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات کیے حضور اکرم، آپ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تو حضور نے پوچھا ماں یبکی کا، کیا چیز رولا رہی ہے آپ کو، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان آنے والا ہے، اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جانے والی ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ نے ہم کو کوسی امت بنایا؟ امت محمدیہ بنایا، موسیٰ کی امت نہیں بنایا۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ایک نوجوان آئے گا، میں نے پڑھا ہے، اور اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں وہ امت کے رسول کو، تو مجھے خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم پھر آگے بڑھتے ہیں 7ویں آسمان کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کعبۃ اللہ کو ٹیکا لے کے بیٹھے ہیں، وہاں پر بھی ایک کعبہ ہے، 7ویں آسمان کے اوپر ایک کعبہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ یہاں پر جو کعبہ ہے اس کا طواف ہم اور آپ کریں گے۔ دعا کرو انشاءاللہ جو لوگ نہیں گئے وہ جانے کی کوشش کرو، دعا کرو
آج کی رات اللہ ہم کو لے جائے. تو بہرحال یہاں جو کعبۃ اللہ ہے اس کا طواف ہم اور آپ کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, مگر وہ جو بیت المعمور ہے اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. اور اندازہ لگایا جاتا ہے فرشتوں کا, روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں روزانہ. ڈیلی کتنے؟ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. ایک فرشتہ ایک بار کر لیا پھر قیامت تک نہیں آتا وہ فرشتہ. روزانہ نئے نئے فرشتے طواف کرتے ہیں 70,000 روز. اب یہاں ایسا نہیں ہے نا, یہ کعبۃ اللہ کو ایک بار عمرے کو گیا 50 بار جاتے رہتا ہے, مگر وہاں ایسا نہیں ہے. ایک بار اگر طواف کر لیا زندگی بھر بھی وہ فرشتہ نہیں آتا. جب سے وہ بیت المعمور بنا, دنیا بنی, اس زمانے سے لے کے قیامت تک ایک بار چانس ملتا ہے فرشتے کو, اور 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں. اب فرشتے کتنے ہیں اندازہ لگاؤ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا جو آسمان ہے وہ دھوئے کا ہے. حضور فرماتے ہیں پہلا آسمان دھوئے کا ہے, پھر دوسرا جو آسمان ہے وہ لوہے کا ہے. یہ میری باتیں نہیں ہے, احادیث کے اندر ذکر ہے اس کا. پھر جو تیسرا آسمان ہے وہ تانبے کا ہے, پھر اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ پتل کا ہے, پھر اس کے بعد پانچواں جو ہے وہ چاندی کا ہے, اور چھٹواں جو ہے وہ سونے کا ہے, ساتواں جو آسمان ہے وہ زمرد کا ہے. یہ سب حدیثوں کے اندر اس کی ذکر موجود ہے. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں, پہلے آسمان پر جتنے فرشتے ہیں, دوسرے آسمان پہ یہ تمام فرشتوں سے 90 حصے بڑھ کر فرشتے دوسرے آسمان پہ, 90% بڑھ کے. تو پہلے آسمان پہ 10% ہے, اس سے بڑھ کر 90% دوسرے آسمان پہ. پھر دوسرے آسمان پہ جتنے فرشتے ہیں اس سے بڑھ کر 90% جو ہے تیسرے آسمان پہ فرشتے ہیں. ہر آسمان پہ فرشتے بڑھتے جاتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, فرسٹ فلور میں, گراؤنڈ فلور میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور فرسٹ فلور میں ذرا ویٹ کم کرتے ہیں. یہ دنیا کا رواج ہے, اللہ کا رواج وہ نہیں ہے. جتنا اوپر جائیں گے اتنا وزن بڑھاتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے یہ دنیا نہیں ہے. ارے تم ڈرتے ہو گرنے سے, ہم کو کہے گا ڈر, ساری کائنات تو ہمارے حکم پہ چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرشتوں کی تعداد کو بڑھا دیا. پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر جب بیت المعمور کو ٹیکا لگا کر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے, سرکار سے سلام کلام ہوا. تو توجہ کریں, حضرت ابراہیم نے کہا یا محمد اقری امتک منی السلام, اے محمد آپ کی امت کو میرا سلام بولو. آپ کو سلام بولے نا, وعلیکم السلام علیہ السلام, سمجھے. اب آپ کو سلام بولے ابراہیم علیہ السلام, حضور کے ہاتھ یہ پیغام بولے کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام بولو, اور یہ بولو وَقُلْ لَهُمْ الْجَنَّةُ قِيعَامًا وَغِرَاسُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. اور ان کو یہ بولو آپ کی امت کو جنت صرف ایک میدان کا نام ہے, کچھ بھی نہیں ہے جنت میں. اور بندہ اپنی جنت آپ کو بنانا ہے. یا جب تم سبحان اللہ بولے گے, الحمدللہ بولے گے, اللہ اکبر بولے گے, لا الہ الا اللہ بولے گے, وہاں پر جھاڑ لگنا شروع کریں گے, وہاں پر بلڈنگاں بننا شروع کرو گے. یا جتنے بار تم سبحان اللہ پڑھیں گے, الحمدللہ پڑھیں گے, اللہ اکبر پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, یہ تمہارے ذکر کی وجہ سے وہاں پر بلڈنگ بنیں گے, وہاں پر جھاڑ لگیں گے, وہاں پر پودے لگیں گے, وہاں پھل لگیں گے. اب جنت میں کچھ نہیں ہے, آپ کی جنت اب آپ کو بنانا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, میں نماز پڑھ لیا, بس 4 رکعت پڑھ لیا, بھاگ گیا, نہ اللہ کا ذکر, نہ فکر, نہ سبحان اللہ, نہ الحمدللہ, نہ اللہ اکبر, نہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے ذکر سے کوئی تعلق ہی نہیں آپ کو, حلقے ذکر سے تعلق نہیں. اللہ والے جب ذکر کرتے ہیں تو وہ حلقے میں بھی کبھی نہیں آتے. تو پھر سمجھ لو کہ جنت میں جائیں گے اگر, تو وہاں پر کچھ بھی نہیں رہے گا. اگر وہاں کچھ کرنا ہے تو یہیں سے کرنا ہے آپ کو. جنت آپ اپنی دنیا میں بنا لے کے چلے جائیں گے انشاءاللہ. چلیے اب آگے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچے بیٹھے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ بچے کیا ہیں؟ تو فرمایا یہ بچے کافروں کے بچے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو کفار, مطلب جو کافرہ جو ہے نا, غیر مذہب کے لوگ, ان لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بچپن میں انتقال ہو جاتے ہیں, یہ بچے سارے بچے ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں.
ان کے پرورش میں، وہ وہاں پر ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ابراہیم کے ساتھ جنت میں ڈالے گا، کیونکہ بچوں کا کیا قصور. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کل مولد یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے. یہ کون بولے؟ حضور بولے. سوئے ہر پیدا ہونے والا بچہ کیا بن کے پیدا ہوتا؟ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ یہودی ہیں، اسے یہودی بناتے ہیں. اس کے ماں باپ کرسچن ہیں، اس کو کرسچن بناتے ہیں. اس کے ماں باپ اگر کافر ہیں تو اس کو کافر بناتے ہیں. اس کے ماں باپ مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بناتے ہیں. مگر بچے کا قصور نہیں، بچہ تو مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے. تو اب دوستو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا بھی مسلمان، اور آج ہمارے ماں باپ کو بھی مسلمان بنا، اور ہم بھی ان کے صدقے مسلمان ہیں. الحمدللہ. فخر کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اسلام پر. نروس ہونا نہیں ہے کہیں کہ مسلمانہ بنے گی کیا ہے گی یہ تکلیفہ. ارے میرے دوست، جب اللہ تعالیٰ جنت بنایا، دوزخ بنایا، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بلایا، جاؤ جبریل جا کے جنت دیکھ کے آؤ، دوزخ دیکھ کے آؤ، کیسا بنایا دیکھ کے آؤ. تو حضرت جبریل آ کے بولے پروردگار جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنی بہترین جگہ ہے، تیرا ہر ایک بندہ وہاں پر ضرور جائے گا. اللہ نے کہا جبریل اتنا آسان نہیں ہے، میں اس کے اوپر تکلیفوں کا پردہ، مصیبتوں کا پردہ ڈالوں گا. کوئی بھی آدمی تکلیفیں برداشت نہیں کرے گا، وہ جائے گا نہیں. اب جنت میں اگر جانا ہے تو ایک بات یاد رکھ لو، لاجک، جتنا دنیا میں آپ تکلیف اٹھائیں گے اتنا زیادہ جنت آپ کی. اور جنت میں جب آپ جائیں گے تو جنت کا جو واچ کیپر ہے، وہاں کا داروغہ، انہیں آپ کو سلام کرے گا. کیا سلام کرے گا وہ بھی دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم. کیسا سلام کرے گا؟ سلام ہو آپ پر جو آپ صبر کرے دنیا میں. اسے کیسا معلوم ہم صبر کرے سو؟ کیونکہ اس کو اچھی طرح معلوم ہے جو دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرتا ہے وہی جنت میں جائے گا. تو آپ پریشان مت ہو، یہ مصیبت کیا ہو بھائی، پریشان ہے کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ مسلمان کو ہی پریشانی دیتا ہے، کافر کو نہیں دیتا. کافر کو داخل ہی نہیں ہے جنت میں. پھر اللہ تعالیٰ دوزخ بنایا، دوزخ بنا کے جبریل کو بھیجا، کہا کیسی ہے دوزخ دیکھ کر آؤ. تو حضرت جبریل نے کہا اے پروردگار تیرا کوئی بندہ وہاں نہیں جائے گا، اتنی خطرناک جگہ ہے. اللہ نے کہا اس کے اوپر میں ڈیکوریشن کا پردہ ڈالوں گا، آسائش کا پردہ، آرام کا پردہ، راحت کا پردہ ڈالوں گا. ہر کوئی بندہ ادھر جائے گا، اس میں گرے گا. یہ دنیا میں جو ہمارے کو دکھ رہا نا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، یہ جو ہم سوچ رہے نا کچھ بھی تکلیف نہیں ہونا، بادشاہوں کے جیسا رہنا، ایسا مت سوچو. آپ ایسا سوچ ہماری دوزخ کی طرف جائے گی. اور جتنی مصیبتیں بندہ دنیا میں اٹھائے گا انشاءاللہ اتنا جنتی بنے گا. پریشان مت ہو آپ مصیبتوں سے. یہ مصیبتیں ہمارے اوپر جو آتی ہیں ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے آتی ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کی محبت دینے کے لیے آتی ہے. دیکھو اگر مصیبت نہیں آئی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جتنے بیٹھے ہیں نا ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ میرے انداز کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ ریکارڈ میں نہیں ہوں گے ہم لوگوں کے شاید. کیا اگر کبھی ایک 15-20 لاکھ اگر ریکارڈ میں پڑے ہوئے ہیں نا، یہاں نہیں آتا، سمجھے؟ یہاں نہیں آتا. کئی کو یہاں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہوں. ارے میں کیا جی وہاں بیٹھنا کیا اس کے سامنے، میں وہاں جا کے سنا گیا ہوں، آ جاتا اس کے اندر شیطانیت خود بخود آ جاتی. 1 کروڑ پتی یہاں کے سنتا نہیں، اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا. اور جو قریب ہوتا ہے وہ بیٹھ کے سنتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. تو مصیبتیں ہمارے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ اچھی ہیں. چلیے آگے بڑھتا ہوں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میں جنت کے اندر گیا. توجہ فرمائے، جنت میں گیا، وہاں پر میں نے 4 ندیاں دیکھا. اب توجہ کریں، اچھی بات بتا رہا ہوں آپ کو. 4 ندیاں دیکھا. ایک ندی شراب کی، یا ذرا کنٹرول کر لیا نا نہیں پی کے، وہاں پوری ندی چل کی، سمجھے؟ یا جو ہے نا پیا چلو ہوا الو، تھوڑا پی کے الو بن گئے تو وہاں پر ندی نے کچھ نہیں ملنے والا، وہاں تو جا کے جھنے کھانے کے علاوہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یا تھوڑا کنٹرول کر لیا، یا مطلب یا تھوڑا سا نہیں پیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شراب کی ندی دینے والا ہے. شراب کی ندی اور پانی کی ندی اور شہد کی ندی، دودھ کی ندی،
یہاں تو دودھ خالی بھینسوں سے نکال کے اتنا لائیں گے آپ, وہاں تو اللہ پوری ندی بنا دیا ہے دودھ کی. توجہ کریں. اب یہاں پر ایک اچھی بات آپ کو بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا, جبریل یہ 4 جو ندیاں ہیں نکلتی کہاں سے ہے, جاتی کہاں تک ہے؟ کہاں سے نکلتی ہے 4 ندیاں؟ 4 ندیاں سمجھ میں آیا نا, دودھ کی ندی, شراب کی ندی, پانی اور شراب, شراب, پانی, شہد, دودھ. یہ 4 ندیاں نکلتی کہاں سے, جاتی کہاں, ملتی کہاں جا کے ملتی ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا, یا رسول اللہ مجھے صرف اتنا معلوم ہے, یہ 4 ندیاں جا کر ایک بڑے حوض میں ملتی ہیں جس کو حوض کوثر کہتے ہیں, جس کو حوض کوثر کہتے ہیں. 4 ندیوں کا مزہ, شراب کا, پانی کا, شہد کا, دودھ کا, یہ 4 ندیاں جا کے ایک حوض میں ملتی ہیں جس کو حوض کوثر کہتے ہیں. اللہ کا قیامت میں وہ حوض آپ کو دے گا آپ کی امت کو پانی پلانے کے لیے. دعا کرو اللہ ہم کو اس سے ملائے. اب دیکھیں آپ, 4 ندیاں تو جبریل نے کہا 4 ندیاں تو جہاں ملتی ہیں وہ مجھے پتا ہے, مگر نکلتی کہاں سے وہ بھی مجھے نہیں پتا. ایک کام کرو نا, آپ خود اللہ سے دعا کرو. جب آپ اللہ کے مہمان بنی گئے ہیں, اللہ آپ کو بلایا ہے, تو پھر اللہ آپ کی ضرور سنے گا, اللہ آپ کو بتا دے گا. تو یا رسول اللہ اب آپ خود اللہ سے دعا کریں, یہ ندیوں کا راز کیا ہے بتا دیں. تو حضور علیہ السلام نے دعا کیا, پروردگار یہ 4 ندیوں کا راز کیا ہے, کہاں سے نکلتی ہے مجھے بتا دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے فرشتے کو بھیجا, ایک نیا فرشتہ. اب وہ آ گیا, آنے کے بعد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا, اپنے پر لے لیا, اور جبریل بھی ساتھ ہیں, دونوں کو لے کے چلا. اب جنت کے اندر کتنی بڑی جنت ہے, عرضها السماوات والارض, اس کی چوڑائی آسمان زمین کی ہوتی ہے, ابھی کہاں تک ہے کس کو پتا. وہ جنت, اور آگے بڑھے, آگے بڑھتے 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 ایک حد انتہا بہت دور جانے کے بعد, توجہ کریں, بہت بڑا خبا, گنبد کے جیسا بہت بڑا, اور وہ گنبد کے نیچے یہ 7 زمین 7 آسمان یہ گھاس کے تنکے کے برابر, اتنا بڑا خبا, اتنا بڑا گنبد ہے. اور اس کے سامنے ایک دروازہ ہے, وہ گنبد کے سامنے, وہ خبے کے سامنے ایک دروازہ ہے. وہ دروازہ لاک ہے, قفل ہے, دروازے پر قفل لگا ہوا ہے, لاک لگا ہوا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام, اب جو نیا فرشتہ آیا ساتھ میں, اس نے کہا اے محمد چلیے اندر چلیے دروازے کے اندر. حضور نے فرمایا یہ تو لاک ہے, جائیں گے کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی نے پڑھا, لاک کھل گیا. اندر گئے, اندر جانے کے بعد اب توجہ کریں, بسمی, یہ بسم اللہ میں 4 الفاظ ہیں. بسمی, اللہ, الرحمن, الرحیم, کتنے ہیں؟ 4 لفظ ہیں. مطلب حروف پورے ٹوٹل جو حروف ہے وہ 19 ہے. ٹوٹل جو حروف ہے نا وہ 19 ہے. بسمی, بے سین میم, اللہ الف لام لام ہے, الرحمن الف لام رے ہے یہ میم ہے یہ نون, الرحیم الف لام رے ہے یہ میم. پورے ٹوٹل جو حروف ہے وہ 19 ہے. کتنے؟ 19. توجہ کریں. اور جو الفاظ ہیں وہ 4 ہیں. بسمی, اللہ, الرحمن, الرحیم, 4 لفظ ہیں. تو جیسے ہی سرکار دو عالم بسم اللہ پڑھے, دروازہ کھل گیا, اندر گئے. وہ جو خبہ تھا اس کے اندر نورانی حروف میں, نور کے حروف میں بسمی لکھا ہوا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. تو بسمی کا جو میم ہوتا نا, میم گول رہتا نا, وہ میم کی گولائی میں سے ایک ندی نکل رہی. اور اللہ, اللہ کا جو ہے وہ ہے گول رہتا نا, وہ ہے کی گولائی میں سے ایک ندی نکل رہی. الرحمن, تو رحمان کا جو میم ہے اس کی گولائی میں سے ایک ندی نکل رہی. الرحیم, تو وہ میم کی جو گولائی ہے اس کے اندر سے ایک ندی نکل رہی. تو یہ 4 ندیاں وہاں سے نکل رہی. ایک جو ہے نا پانی کا, ایک شراب کا, ایک شہد کا اور ایک دودھ کا. یہ 4 ندیاں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکل رہی. اور سرکار نے پوچھا اے وہ فرشتے یہ تو بتا دے, یہ 4 ندیوں کا پانی اللہ کس کو پلائے گا؟ تو فرشتے نے کہا آپ کی امت میں جو زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ اس کو پلائے. آج ہم کبھی پڑھتے ہیں؟ وہ تو کب کچھ بھول گئے. کھانا کھاتے کھاتے بھی یاد نہیں آتا. نہیں, کھانا کھاتے کھاتے کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے.
سمجھے؟ پرانے زمانے میں بڑے لوگ بیٹھے تو بسم اللہ بول کے بیٹھتے, اٹھے تو بسم اللہ بول کے اٹھتے, سمجھے, ٹیکا لیے تو بسم اللہ بول کے ٹیکا لیتے. وہ لوگوں کو عادت ہو گئی تھی, کیونکہ اللہ والوں کی دعائیں تھی, اللہ والوں کی تربیت تھی. بڑے لوگوں کو ایسا وہ لوگ عمل کرتے تھے. آج ہم اتنے بے عمل ہیں, بسم اللہ خالی بول لیتے ہیں اور کبھی پڑھتے ہی نہیں. انشاءاللہ پڑھیں گے آج سے ہم, سمجھے, کبھی صبح کبھی شام, جب بھی موقع ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سرکار فرماتے ہیں جو میری امت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو وہ 4 ندیوں کا پانی پلائے گا. ایک تو ہوا. اب دوسرا, یہ تو میں 4 الفاظ کی بات بتایا. اب حروف کہتے ہیں 19, حروف کہتے ہیں 19 حروف ہیں. اور دوزخ کے اندر جو فرشتے ہیں وہ 19 فرشتے ہیں عذاب دینے والے. دوزخ میں جو عذاب دیتے ہیں نا وہ فرشتے 19 ہیں. ان کا نام ہے زبانیہ. وہ فرشتوں کے گروپ کا نام ہے. کیا نام ہے؟ زبانیہ. زبانیہ, زبان کو تو زبان نہیں, انہوں کا نام ہے زبانیہ. تو زبانیہ فرشتے ہیں 19 فرشتے, پورے دوزخ میں لوگوں کو جلانا, لوگوں کو جو ہے عذابات دینا, یہ ان کا کام ہے. اور حضور فرماتے ہیں جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھے گا, یہ 19 حروف کا مطلب تلاوت کرتا رہے گا, اللہ وہ 19 عذاب کے فرشتوں سے اس کو بچا لے. بچنا ہے نا دوزخ سے ہمیں. تو سرکار ہر جگہ تعلیم دے رہے ہیں, ہر جگہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے امت کو بچایا جائے. چلیے اب آگے بڑھتا ہوں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اور آگے بڑھتے ہیں. دیکھا جنت کے اندر ایک تختی, جیسا بوڑا لگے ہوئے ہے نا یہاں پہ, جیسا بوڑا لگے ہوئے جنت میں ایک تختی لگی ہوئی ہے. اس تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے القرض افضل, القرض افضل من الصدقہ. یہ لکھا ہوا ہے قرض دینا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرض دینا صدقہ دینے سے بھی زیادہ افضل ہے. وہ لکھا ہوا ہے جنت میں. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل سے, جبریل یہ کیا ہے؟ ارے صدقہ کرنے میں زیادہ ثواب ہونا چاہیے, خرچ دیا تو ثواب کیسے؟ تو بولے صدقہ اگر آپ دیں گے ضرورت مند بھی لے گا, جو ضرورت نہیں ہے وہ بھی لے گا, غریب بھی لے گا, فقیر بھی لے گا. آج کتنے فقیرہ نہیں ہے جو وڈیوں کو پھراتے ہیں پیسے, سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ دھندا بنا لیا ہے. تو صدقہ اگر آپ دیں گے تو غریب بھی لے گا, ضرورت مند بھی لے گا, غیر ضرورت مند بھی لے گا, مگر خرچ وہی آدمی لے گا جو ضرورت مند ہے. جو بغیر ضرورت والا تو خرچ تو لے گا نہیں. اسی لیے اگر کوئی آدمی دنیا میں قرض دیتا ہے اور وہ بعد میں مطلب سامنے والے کو ڈھیل دے دیا, بھائی جب پیسے آئے جب دو پرواہ نہیں, اگر وہ پیسے نہ بھی دیا, اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر صدقہ دینے سے بھی زیادہ فضیلت اللہ اس کو دے گا. اب آپ بولیں گے اچھی حدیث سنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچہ پوچھنے لے کے بولیں گے, سمجھ میں آپ کو یہ پوچھنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بھائی, صرف اس کی فضیلت کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. اور ہم لوگ اس سے پیچھے بھی نہیں ہے, ہمیشہ جب دیکھو جب قرضہ لیتے رہتے ہیں. یہ عادت اچھی بھی نہیں ہے ہمارے لیے, جتنا ہو سکے ہم کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. چلیے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب یہ جنت کے اندر جب میں نے دیکھا حضرت بلال مؤذن کی آواز آ رہی ہے, ان کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, ان کے چپلوں کی چلنے کی آواز آ رہی ہے, ان کے نعرے کی آواز آ رہی ہے. تو حضرت بلال کو حضور آ کر فرماتے ہیں, بلال میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنا ہے, تمہارے چپلوں کی آواز سنا ہے, کامیاب ہو گئے, تم کامیاب ہو گئے. دیکھا کہاں بلال ہے اور کہاں جو ہے نا سرکار دو عالم جنت میں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے اصل میں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. ہے عجیب عجیب چیزیں دکھ رہی. ارے جنت میں اب تک کوئی گیا ہی نہیں, جنت میں آج تک کوئی گیا نہیں, جو دوزخ میں آج تک کوئی گیا نہیں. پھر سرکار دو عالم کو تمام باتیں بتانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اصل میں معراج کا جو سفر ہے اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ آپ کو عجیب عجیب چیزیں بتا دے, سرپرائز کرے, تعجب کی چیزیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ کا نئی نئی چیزیں, عجیب عجیب چیزیں بتا رہا ہے تاکہ نبی کا دل بہلے, نبی کا دل تسلی ہو جائے. اور حضور طائف کے بعد یہ واقعہ پیش آیا, طائف کو جا کے آنے بعد لوگ تو طائف میں سرکار جا کے آنے کو پتھروں سے مارے. کیا دل بولا ہوگا سرکار کا, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی.
اللہ تعالیٰ وہ تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اب یہ معراج کا سفر نئے نئے عجیب عجیب چیزیں بتا کر سرکار کا دل بہلا رہا ہے، سرکار کو تسلی دے رہا ہے۔ تو چلیے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں پر ایک جھاڑ ہے، اس جھاڑ کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا نام ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کا نام منتہا اس لیے ہے اللہ کے پاس سے جتنے بھی احکام آتے ہیں یا اینڈ ہو جاتے ہیں، اینڈنگ کو منتہا کہتے ہیں، اور اللہ کے پاس سے جو بھی حکم آتا ہے یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اور دنیا سے جو بھی فرشتہ، بڑا سے بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو، وہ اگر کوئی حکم لے کر جاتا ہے تو یہ جھاڑ کے پاس اینڈ ہو جاتا ہے، اس کے آگے کیا ہے بڑے بڑے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں۔ اور فرشتوں میں کتنے قسم کے فرشتے ہیں ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض فرشتے 2 پر والے ہیں، 2 پر، بعض فرشتوں کو 2 پر ہیں، بعض فرشتوں کو 4 پر ہیں، بعض فرشتوں کو 6 پر ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو 600 پر دیا اللہ نے، 600۔ اب جب سدرۃ المنتہا کے پاس گئے تو حضرت جبریل کھڑے ہو گئے، اپنی ورچنل صورت بتایا، ایک پر کھولا مشرق کی طرف ہے، ایک پر کھولا مغرب کی طرف ہے، پوری دنیا میں چھا گئے، اور آپ کے پیر دیکھے تو نیچے 7 زمین کے نیچے ہے، آپ کا سر دیکھے تو 7 آسمان سے بھی اور اوپر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل کو ورچنل حالت میں دیکھا، ورچنل صورت میں۔ اب تک چونکہ حضرت جبریل آتے ہیں ورچنل صورت لے کر نہیں آتے بلکہ الگ الگ صورت بنا کر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سے سرکار نے پوچھا، جبریل کیا یہی تمہاری اصلی حالت ہے یا کچھ اور ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے 600 پر دیے ہیں، ان میں سے صرف میں نے 2 پر کھولے ہیں، ابھی تو تقریباً ابھی 590 پر 8 پرا ابھی باقی ہے، وہ ابھی میں کھولا ہی نہیں ہوں۔ تو توجہ کریں آپ، کیا جبریل علیہ السلام کے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا طاقت عطا فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، فرشتوں کے الگ الگ فرشتے ہیں، سرکار نے راستے میں دیکھا ان تمام فرشتوں کو، اور ایک آسمان پر سرکار نے دیکھا ایک فرشتہ اللہ کا ایسا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، آدھا دھڑ اس کا، نیچے کا آدھا دھڑ پورا برف کا ہے، نیچے کا جو آدھا دھڑ ہے، آدھا پیٹ سے لے کے نیچے پورا برف کا بنا ہوا ہے، برف آئس کا، اور اوپر کا جو ہے وہ پورا انگار کا۔ آپ توجہ کریں، برف اور انگار دونوں بن سکتے قریب، اور اوپر کا پورا انگار گولا، جیسا انگار کا گولا جلتے رہتا ہے ویسا اوپر کا پورا گولا انگار کی طرح، وہ فرشتہ آدھا انگار کا ہے اور آدھا جو ہے برف کا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو اللہ بتانا چاہتا ہے، دیکھو عجیب عجیب قدرتیں، کیسے مخلوقات کو میں نے پیدا کیا ہے، کیسے کیسے میں نے بنایا، سفر ہی آپ کو بتانا ہے، عجیب عجیب چیزیں بتانا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا پر جب میں پہنچا تو اس کے پتے تمام وہاں پر کچھ رنگ کچھ کلرز انہوں نے مجھے ڈھانک لیا۔ اب جبریل کو میں نے کہا جبریل آؤ، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری پہنچ یہیں تک ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، بس میری پہنچ یہاں تک ہے، اب اس کے بعد آپ جائیے۔ اب توجہ کریں، یہاں تک جو سفر تھا وہ مرحلہ دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ کیا تھا؟ فرسٹ پارٹ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر، اور دوسرا جو حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کے 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک آپ معراج میں تشریف لائیں، معراج میں۔ اب یہاں سے اب اوپر نہیں ہے، 7 آسمان ختم ہو گئے، اوپر کچھ نہیں، اب سامنے اور آگے بڑھنا ہے۔ کیا ہے آگے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نور کے سمندر ہے، جیسا سمندر ہوتا ہے پانی کا ویسا نور کا سمندر ہے، 70,000 سمندر ہے، 70,000 سمندر ہے، اور ایک سمندر سے دوسرے سمندر کے بیچ میں جو فاصلہ ہے 500 سال کا ہے۔ ایک آدمی اگر 500 سال اگر چلتے رہا تو کتنا لمبا چلے گا؟ اتنا لمبا راستہ ہے۔ ایسے 70,000 نور کے جو ہے پردے ہیں، حجابات ہیں۔ اور ایک حدیث میں 8 اوعال
یعنی 8 جو ہے نور کے بڑے بڑے سمندر ہیں، 8 بعض جگہ نور کے 8 سمندر کا ذکر آیا، بعض جگہ نور کے 70,000 پردے ہیں اور ایک پردے سے دوسرے پردے کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ سرکار دو عالم وہاں سے جو سفر کرنے کے لیے نکلے، وہ سواری جو آئی اس کا نام ہے رف رف، یہ تیسری سواری ہے۔ پہلی سواری براق وہاں پر رک گئی بیت المقدس میں، دوسری سواری معراج سدرۃ المنتہا پہ رک گئی، اب تیسری سواری آ رہی ہے رف رف۔ سرکار دو عالم اب رف رف میں سوار ہو کر آگے جا رہے ہیں۔ یہ براق سے زیادہ فاسٹ معراج ہے، معراج سے بھی زیادہ فاسٹ جو ہے رف رف ہے۔ اب وہاں سے حضور اکیلے، جبریل بھی ساتھ نہیں ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے صریف الاقلام، عربی میں اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں، یعنی قلموں کے لکھنے کی آواز۔ تو حضور فرماتے ہیں سمعت صریف الاقلام، میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنا۔ قلم لکھتا ہے نا، کر 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 جو ساؤنڈ آتا ہے قلم کے لکھنے کی، وہ آواز میں نے سنا۔ تو کتنے قلم تھے؟ تو مفسرین کرام، محدثین کرام اور سیرت کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ 12 قلم تھے، 12 قلم۔ کتنے؟ 12 قلم ہے وہاں پر، اور ایک ایک قلم، کوئی قلم مقدر لکھ رہا ہے، کوئی قلم کوئی قلم جو ہے نا وقت لکھ رہا ہے، کوئی قلم جو ہے نا لوگوں کی وہی لکھ رہا ہے، کوئی قلم جو ہے نا کچھ لکھ رہا ہے۔ اس طرح پورے 12 قلم ہے، وہ 12 کے 12 قلم جو ہے لکھتے جا رہے ہیں۔ میں نے وہ صریف الاقلام یعنی وہ قلموں کے لکھنے کی آواز بھی سنا۔ پھر اس کے بعد سواری اور آگے بڑھی، اب مقام رب العزت، رب پروردگار عالم کے قرب میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت القدس، اب اللہ تعالیٰ سامنے دکھتا تو نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھے، باطنی آنکھ سے دیکھے۔ ایک ظاہری آنکھ ہوتی ہے، ایک باطنی آنکھ ہوتی ہے۔ جب آنکھ بند کریں گے تو باطنی آنکھ سے آپ کو نظر آئے گا، آنکھ کھولیں گے تو ظاہری آنکھ سے نظر آئے گا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے اگر کسی نے یہ کہا یہ آنکھ سے محمد نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے تو پھر اماں جان کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ آنکھ سے، یہ ظاہری آنکھ سے کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، باطنی آنکھ سے مولا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم قریب پہنچے، اللہ تعالیٰ کے پاس قریب جانے کے بعد آپ چپل اتارنا چاہتے ہیں کیونکہ حضرت القدس میں جا رہے ہیں، مولا کے قرب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب، وہ موسیٰ کا مقام تھا کوہ طور پر چپل اتارنے کا، آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں، آ جائیے چپل کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے حبیب میرے پاس آئے، دنیا کا اتنا لمبا سفر طے کر کے کیا لائے میرے واسطے؟ تحفہ کیا لائے؟ پریزنٹیشن کیا لائے؟ کیا لائے میرے واسطے؟ توجہ کریں، کیا لائیں گے اللہ کو؟ کیا دیں گے اللہ کو؟ اب اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ ساری کائنات تو اللہ کی، اس وقت تو اللہ کا دین ہے، اللہ کو کیا دیں گے آپ؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا اللہ کو؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ کون بولے سو؟ یہ ہماری نماز میں آیا، یہ نہیں ہے، پہلے حضور کی زبان سے وہ لفظ نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تحفے، تمام درود، تمام پاکیاں اے اللہ تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کیونکہ جو تحفہ لے کر آئے، کیا دے کر آئے؟ درودوں کا تحفہ، پاکیوں کا تحفہ، اور تمام تحفے اللہ کے لیے۔ یہ کہا خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ، خوش ہو کر اب اللہ سلام کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ اللہ خود بول رہا ہے اللہ کی رحمت اور برکت ہو، آپ کے اوپر سلام ہو۔ اب وہاں اتنی دور جانے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہوش اڑ جانا چاہیے تھا، کچھ یاد نہیں رہنا چاہیے تھا، مگر سرکار دو عالم بھولنے والے نہیں ہیں، سرکار اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پروردگار تو اگر میرے اکیلے پہ اگر سلام بھیجے گا، میرے اکیلے کو اگر سلام کرے گا، میری امت کیا ہو جائے؟ میری امت کا حال کیا ہوگا؟ اے پروردگار ایسا نہیں ہے۔ اب میں جواب سرکار نے دیا السلام علینا، اے اللہ
میرے اکیلے پہ سلامتی نہیں چاہیے، ہم سب پر تیری سلامتی چاہیے. اب یہ ہم سب بول کے سرکار نے پوری گنہگار امت کو نہیں ملا دیا، سمجھے. اور اس کے بعد نیک کاروں کو ڈبل سلامتی، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، تیرے نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو. تو مطلب نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ڈبل ہے اور گنہگار بندوں پر اللہ کی سلامتی سیدھا ہے. سرکار نے دو عالم کو سلام کا جواب سرکار نے دیا. اب اس کے بعد جو فرشتے وہاں پر اللہ کے حضرت القدس کے اندر یہ جو گفتگو سن رہے دونوں کی، اللہ کی نبی کی، فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اتنا التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ حضور بولے، السلام علیکہ ایھا النبی اللہ بولا، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین حضور بولے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کو بولے، فرشتے بولے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو نماز میں یہ رکھ دیا سرکار نے، اور کہا جو کوئی یہ پڑھے گا یہ سمجھ کر پڑھے کہ یہ وہی معراج میں جیسا حضور اللہ کو بولے ہیں، میں یہاں بیٹھ کر میں معراج کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو سلام کر رہا ہوں. سمجھے، اللہ مجھے سلام کر رہا ہے، نبی کو سلام کر رہا ہے. السلام علینا، اللہ ہمارے سلام کا جواب دے رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہوں. یعنی اللہ سلام کر رہا ہے اور ہم جواب دے رہے ہیں، نبی کو ہم سلام کر رہے ہیں. اگر یہ سمجھ کر اگر کوئی سلام کرے گا تو سمجھنا کہ اس کی نماز الصلاۃ معراج المومنین ہے، یعنی ایسے ایمان والوں کی نماز معراج ہے. آج ہماری نماز میں کوسا یاد رہتا ہم کو، ایک بھی یاد نہیں رہتا، خالی بات کھڑے تک یاد رہتا، سبحانک اللہم پڑھے تک یاد رہتا، اس کے بعد آؤٹ باہر، پھر پورا باہر پھلے کے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے اٹینشن آ جاتے، اس کے بعد دعا میں بیٹھ کر روتے اللہ یا اللہ یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے وہ دے دے. اب نماز میں تو ہم رہتے جی، نماز پڑھتے ہی نہیں ہم لوگ، خالی کھڑتے امام صاحب کے ساتھ پڑھتے نہیں نماز، خالی جسم کو چھوڑ دیتے، تو اڑتے رہا تو جھکتے رہا، میں باہر نکل جاتا ہوں، مگر باہر نکل جاتا. دوستو کب سیکھیں گے ہم، کب سیکھیں گے ہم مکمل نماز، کب سیکھیں گے؟ پہلے زمانے کے اللہ والے لوگ جو بڑے بڑے مشائخین کی صحبت میں بیٹھ کر نماز سیکھتے تھے وہ لوگ. آج کس کو شوق ہے سیکھنے کا؟ آج خانقاہیں ہیں، سکھانے والے ہیں، سیکھنے والے نہیں ہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں پڑھ لی ہو جی نماز، زور کی نماز پڑھتا رہا ہوں، کیا پڑھتا رہا ہوں، کہاں سے پڑھتا رہا ہوں؟ ہم تو کھینچے نہیں نماز کے اندر، خالی بول لیتے ہیں میں پڑھ دیا. یہ خالی بولنے دے کو ہے نماز ہماری. دعا کرو اللہ ہم کو اچھی نماز عطا کرے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اور کچھ تحفے دیا. ایک تحفہ دیا نمازوں کا، اے پیغمبر آپ کی امت پر 50 نمازیں میں نے فرض کیا ہے، روزانہ 50. حضور تو رحمت للعالمین ہے، خاموشی کے ساتھ قبول کر لیے. اس کے بعد دوسرا جو تحفہ ہے، دوسرا تحفہ، آپ کی امت ایک نیکی کرے گی تو 10 نیکیاں کرنے کے برابر اجر دیا جائے گا. پہلے کے زمانے کی امتوں کا ایسا نہیں تھا. موسیٰ کی امت ایک نیکی کری تو ایک نیکی کا ثواب ہی ملتا تھا، عیسیٰ کی امت ایک نیکی کری تو ایک نیکی کا ثواب ملتا تھا. مگر ہماری امت کے لیے ایک نیکی اگر کرے تو کتنے؟ 10 نیکیاں کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر آپ نیکی نہیں بھی کریں، خالی ارادہ کر لیے، جیب میں آپ کے پیسے ہیں، میں باہر نکلتے 100 روپے خیرات کروں گا بول کے نیت کر لیے، ابھی آپ دیے نہیں 100 روپے، آپ نیت کرتے ہی ایک نیکی آپ کے اعمال نامہ میں لکھ دی جاتی ہے. اگر آپ دے دیے تو بقیہ 9 بھی لکھ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. تو توجہ فرمائیں. تو پہلا تحفہ نماز کا، دوسرا تحفہ ایک نیکی اگر کرے تو 10 نیکیاں بنانے کا. اب تیسرا تحفہ ہے آمن الرسول. ابھی ہمارے امام صاحب قرات پڑھے بھی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ دو آیتیں ہیں. اب جو میں نے پڑھا دو آیتیں, یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ عرش پر نازل کیا رسول پر. پورا قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن زمین پر اترا, مکے مدینے کے بیچ میں اترا پورا قرآن. لیکن یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ معراج میں نبی کو عطا کیا, دو آیتیں. اور اگر کوئی آدمی یہ دو آیتیں پڑھ لیتا ہے نا, سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دے گا. دعائیں ہیں اس کے اندر. کیا دعائیں ہیں؟ اے اللہ اگر ہم بھول گئے تو ہم کو مت پکڑ. اے اللہ اگر ہم بھول گئے ہیں تو ہم کو مت پکڑ. اے اللہ اگر ہم غلطی بھی کیے ہیں تو ہم کو مت پکڑ. اے اللہ ہم سے پہلے والوں پر جو جو مصیبتیں ڈالا ہے وہ مصیبتیں ہمارے اوپر مت ڈال. اے اللہ ہم کو معاف کر, ہم پر رحم کر, سمجھے, اور ہم کو بخش دے. تو ہمارا دوست ہے, کافروں کے خلاف میں ہماری مدد کر. اگر یہ دعا دل سے کرتے نا تو ضرور کافروں کے خلاف میں ہماری مدد ہوتی انشاءاللہ. اب روزانہ دل سے دعا کرو, اللہ کافروں کے خلاف میں ہماری مدد کر. یہ دو آیتیں جو آج نازل ہوئی وہ آپ پڑھتے جاؤ, اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں ریٹرن واپس ہوا. اب میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کتنا فاصلہ تھا اللہ کے نبی کے بیچ میں, کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اب وہ سب بولنے کو ٹائم نہیں ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, 10 منٹ ہے, بھی آپ کو میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں واپس آیا, پھر 7ویں آسمان, پھر اس کے بعد ریٹرن 6ٹھے آسمان. پھر موسیٰ پکڑ لیے, موسیٰ علیہ السلام پھر پکڑ لیے. بولے محمد اللہ نے آپ کو کیا دیا, آپ کے خدا کے بیچ میں کیا کیا باتیں ہوئی. تو حضور بولے باتیں تو خیر بہت ہوئی مگر وہ بتانے کی نہیں ہے, البتہ ایک تحفہ آپ کو ہم کو ملا ہے, میری امت کو اللہ نے 50 نمازیں فرض کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اے محمد آپ جائیے اللہ کے پاس, ریٹرن جائیے اور ایک بار آپ اللہ سے بولیے میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی, کچھ کم کر. تو حضور گئے, موسیٰ کی بات سن کر اللہ کے پاس, پھر وہی رف پھر اوپر اللہ کے پاس گئے. جانے کے بعد اللہ سے کہا کہ مولا کچھ کم کر. اللہ نے کہا 45 نمازیں کر دیا, میں 5 کم کر دیا, 45 کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام پھر نیچے گئے تو موسیٰ پکڑ لیے, بولے کیا ہوا؟ تو بولے 5 کم ہو گئے, 45 ہے, 45 نمازیں ہیں. تو موسیٰ نے کہا نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت, جا کے اللہ سے کم کراؤ. پھر 5 کم ہو گئے. ایسا سرکار 9 بار گئے, 9 بار اترے, اوپر نیچے کتنے 9 مرتبہ. اب یہ 9 مرتبہ حضرت جو ہے اوپر نیچے کیوں کرائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزہ کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو 9 میراکلز عطا کیا. اب سرکار دو عالم 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا آنا, یہ تو دنیا میں جو موسیٰ کو میراکل دیا اس سے بڑا میراکل ہے, اس سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ کے پاس 9 مرتبہ جانا اور آنا, معمولی بات نہیں ہے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, یہاں تو 9 معجزے چھوٹے چھوٹے ملے, وہاں تو اتنا بڑا معجزہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ کو دیکھ کے آ رہے ہیں. تو 9 مرتبہ آپ جو ہے پھرایا سرکار کو. آپ آخر میں 5 نمازیں ہو گئی. موسیٰ نے کہا محمد آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی, جاؤ اللہ کے پاس کچھ کم کراؤ. حضور بولے مجھے شرم آتی ہے, اللہ نے جو تحفہ دیا تحفہ کیا باقی رہے گا, پورا کم کرا دیے. نہیں, میری امت پڑھے گی. اب بولو کتنا بھروسہ ہے سرکار کو ہمارے اوپر. آج ہم سرکار کے بھروسے کو بھی توڑ دیں. فجر کی نماز سونے میں, دوپہر کی نماز کھانے میں, اور عصر کی نماز کام میں, مغرب کی نماز بھی کام میں, عشاء کی نماز گھر کو آ کے تھک جانے میں. اب ہوگی ہماری زندگی صبح سے شام تک فقط نمازیں گول. نمازوں کا نام آیا تو شیطان ایسا چکر دیا ہے, ہر ایک کو ایک الگ الگ انداز کا چکر دیا ہے. سمجھے, نمازیں ڈما مارنے میں بہت آگے ہیں ہم لوگ. دوستوں اگر ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, پہلے تو نماز آپ کو سیکھنا ہے.
कैसे नमाज पढ़ना है, खड़ना कैसे है, हाथ किधर रखना है, पहले सजदे में कोलिया का रखना है, हाथ किधर रखना है, रुकू में हाथ का रखना है, कितना फासिला होना है, दो टांगों के बीच में कितना फासिला होना है, चीरने के खड़ना नहीं है आपको, उसी हदीस में भी नहीं है चीरने की, समझे, कितना फासिला होना है आपको खड़ने के लिए, ये सारी बातें आपको सीखना है नमाज। फिर उसके बाद नमाज जब आप पढ़ेंगे सही तरीके से, फिर वो नमाज में आपको समझना है, क्या आप जुबान से पढ़ रहे हैं उसको समझना है, तब कहीं जाके हमारी नमाज सही होगी। हमारी नमाज का हाल तो बिल्कुल अल्लाह ही बेहतर जाने, इतनी मतलब नमाज हम पढ़ रहे हैं, ऐसी नमाज शायद मैं समझता हूँ कि खुद हमारी तो भी कराहियत होती है कि ये क्या नमाज है हमारी है। बहरहाल कोशिश करो इस बात की कि हम लोग इंशाअल्लाह आइंदा से नमाज सीखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रिटर्न आए 5 नमाजों का तोहफा लेकर, फिर वापस सीधे जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करके फिर बैतुल मुक़द्दस की तरफ आए, बुराक लिया, फिर बुराक लेकर आप आ रहे हैं। मक्कतुल मुकर्रमा के करीब करीब आने के बाद काफिरों का ये काफिला मुल्क शाम जाके वापस आ रहा था, सीरिया, मुल्क शाम का मतलब सीरिया, अब का जो सीरिया है, मुल्क शाम जाके रिटर्न आ रहा था ये काफिला काफिरों का। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पुकारे, वो काफिले वालों को पुकारे, वो लोग देख रहे मोहम्मद की आवाज आ रही, मोहम्मद यहाँ कहाँ है, हम तो अभी तकरीबन 2 दिन की 3 दिन की दूरी पर है, मक्का अभी 3 दिन का रास्ता है, अभी उतनी दूर पे है, मोहम्मद की आवाज आ रही, कहाँ है मोहम्मद, इधर उधर ढूंढ रहे वो लोग। सरकार फरमाते मुझे प्यास लगी थी तो मैंने क्या किया, उनके पास जो पानी का जो होता ना पानी का, उसमें से मैंने पानी लिया और पानी पिया। अब यहाँ पर लोग एतराज करते हैं बगैर इजाजत तो कोई चीज लेना नहीं चाहिए ना, बगैर इजाजत लेना नहीं चाहिए, इजाजत लेके पानी पीना चाहिए, आप बगैर इजाजत पानी क्यों लिए? तो सरकार यहाँ पर बताना चाहते हैं ये अरब के जो लोग होते हैं, अरब के लोगों में उनका कल्चर ये था कि खिलाने में पिलाने में वो लोग इतने माहिर हैं कि बगैर पूछे भी अगर कोई ले लिया तो कोई बुरा नहीं मानता, इतने सखी लोग हैं खिलाने पिलाने में अरब के लोग। हम लोग कंजूस मरवड़िया है, समझे नहीं, वो लोग खिलाने पिलाने में बहुत माहिर है, सखी लोग हैं वो लोग, अल्लाह ताला उनको खिलाने पिलाने, यहाँ तक कि अगर मेहमान घर को आया खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर उसकी सवारी का जानवर भी अगर है उसको भी जुबान कर देके खिला देंगे आप, ऐसे सखी लोग हैं अरब के लोग। तो अरब के लोगों में कोई बुरी बात नहीं थी, खिलाना पिलाना, कोई बगैर इजाजत खाया पिया तो वो लोग बुरा नहीं मानते थे, तो ये उनका कल्चर था। इसीलिए सरकार दो आलम ने पूछा नहीं बल्कि पानी को पी लिया। फिर उसके बाद सरकार दो आलम मक्कतुल मुकर्रमा आए, रात को आकर फिर वापस घर में सो गए, आराम कर लिए। सुबह हुई, सुबह उठने के बाद अब दिल क्या बोल रहा है, रात में मैं गया था, इतना बुरा मंजर हुआ, इतना बड़ा सफर जाके आया, दिल झुठलाया नहीं, मा कदबल फुआदु मा रआ, अब दिल झुठलाया नहीं, जो कुछ भी देखा है दिल मान रहा है नहीं रात में गया था मैं, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत में मैं गया हूँ। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के दिल को तसल्ली दे रहा है। अब सुबह उठे, उठने के बाद सबसे पहले ये वाकया उम्मे हानी को बताया, आपकी जो चचेरी बहन है मतलब उम्मे हानी अबू तालिब की बेटी, उनको बताए देखो रात में मैं बैतुल मुक़द्दस गया। उम्मे हानी बोली या रसूल अल्लाह आप बोले तो बोले, खामोश हो जाओ, बाहर जाके किसी को मत बोलो, पहले जो लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं, पहले जो लोग आपके खिलाफ हैं, गालियां दे रहे, मस्खरापन कर रहे हैं आपका, अल्लाह के नबी हैं क्या, पागल हैं, झूठे हैं, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह हमें माफ करे, समझ में, शायर हैं, जादूगर हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, और एक तमाशा बन जाएगा, अल्लाह के वास्ते आप मत बोलो बाहर जाकर। सरकार क्या करे, फजर की नमाज के बाद काबतुल्लाह के पास गए, अबू जहल मिला, मोहम्मद कोई खबर है क्या, पूछते ना जाते थे कोई नई न्यूज़ है क्या, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ एक नई न्यूज़ है तेरे लिए, कहा कि रात में मैं बैतुल मुक़द्दस जाके आया। अबू जहल बोला अच्छा, अब तो हम जो समझ रहे हैं आपको तो उसमें एक इजाफा, ठीक है मैं लोगों को बुलाता हूँ, क्या लोगों के सामने भी बोला ये बात या मेरे अकेले के सामने? कहा कि बुला जिसको बुलाता है। तमाम काफिरों को जमा किया, अबू जहल पूरे जितने काफिर हैं सबको जमा किया,
تمام کافر لوگ آئے. پھر سرکار سے پوچھے کیا واقعی آپ رات میں بیت المقدس گئے تھے؟ کیونکہ کافروں کو اچھی طرح معلوم کہ نبی علیہ السلام کبھی بھی مکے کے آرڈر 50-60 کلومیٹر سے زیادہ آگے نہیں گئے. ان کو معلوم تھا کہ محمد کبھی بھی آگے گئے نہیں. اب یہ رات میں بیت المقدس جا کے آنے کا ذکر کر رہے. اور سرکار نے یہ بھی کہا راستے میں نے قافلہ دیکھا تمہارا, ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے, وہ لوگ اونٹ کو تلاش کرنے میں ذرا ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, اب وہ لوگ کل شام تک یہاں پر آ جائیں گے. تو سرکار نے ان کے بارے میں بتا دیا. اب یہ سارے لوگ تماشا بنانے لگے. مسلمان ادھر جتنے مسلمان تھے, اب کچے پکے جو مسلمان تھے, جو کچے مسلمان تھے جن کے دلوں میں ایمان پکا نہیں تھا, وہ لوگ بولے یہ دیکھو محمد کیا کہ نئی باتیں کر رہے ہیں بول کے آدھے لوگ کافر بن گئے. تھوڑے مسلمان کافر بن گئے معراج کے واقعے کے بعد. اب جو پکے مسلمان تھے ان لوگوں کا اور یقین بڑھ گیا کہ ہمارے رسول اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں, ہمارے رسول اتنی دور کا سفر سیکنڈوں میں طے کر کے آ گئے ہیں. اور ادھر حضرت ابو بکر کو جا کر ابو جہل بولتا ہے, ابو بکر کیا ابھی بھی تم محمد کو مانو گے کہ محمد نے یہ کہا ہے کہ وہ بیت المقدس جا کے آ گیا رات؟ کیا یہ بات ماننے والی بات ہے؟ 40 دن کا راستہ, مہینے کا راستہ جا کے اچانک رات آ گیا. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ارے بیت المقدس تو صرف 1 مہینے کا راستہ ہے, وہی جو اللہ کے پاس سے آتی ہے وہ تو کئی ہزاروں سالوں کا راستہ ہے. اللہ کے پاس سے جو وہی آ رہی اس کو میں مان رہا ہوں, یہاں تک جا کے آنے میں ماننے میں کیا برا ہے؟ وہ تو میں مان لیتا ہوں کہ نبی جا کے آ سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایمان والا وہ ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو مانتا ہے. تو دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار مکہ سوالات کر رہے تھے, اچھا محمد اگر تم نے بیت المقدس دیکھا ہے بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنے ہیں, اس کے دروازے کتنے ہیں, وہ منبر کے سیڑھیاں کتنی ہیں؟ اب ایک دم جا کے آنے بعد یہ سب دیکھتے کیا؟ سرکار دعا کرتے ہیں پروردگار یہ لوگ سوالات کر رہے ہیں, میری لاج رکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بیت المقدس کو سرکار کی نظروں کے سامنے کر دیا. سرکار کی نظر بیت المقدس تک کھول دیا. سرکار یہاں بیٹھے بیت المقدس دیکھ رہے ہیں اور جو سوالات یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ واقعہ کو معجزہ معراج کہتے ہیں. معجزہ یعنی معراج کا ایک معجزہ ہے. اب یہاں آخری 2 باتیں بول دیتا ہوں 5 منٹ میں ختم کر دیں گے. آخری 2 بات. اب آپ بولیں گے بھائی یہ ہوا کیسا, کیسے ہو سکتا ہے؟ بولنے میں کو کم سے کم 2 گھنٹے لگے, وہ بھی شارٹ کٹ, تھوڑی باتیں چھوڑ دیں گے, ادھر کی باتیں چھوڑ دیں گے. شارٹ کٹ میں بھی بولا تو 2 گھنٹے ہو گئے. تو سرکار دو عالم رات کے حصے میں کیا نکلے گھر سے. جب گھر سے نکلتا ہوا دروازہ ہلتا تو زنجیر ہلتی نا, زنجیر ہل رہی تھی, اب واپس بھی آ گئے. اور سوتے وقت بستر ذرا اٹھے تو گرم رہتا نا, تو بستر ابھی گرم تھا, واپس آ گئے. تو آپ کے دماغ میں بات آتی ہے اتنا جلد 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوتا, بستر گرم ٹھنڈا ہونے کے لیے 1-2 سیکنڈ تو لگتے نا. تو سرکار دو عالم گئے بھی واپس آ گئے بھی, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج تک جواب اس کا کوئی بھی نہیں دے سکتا, مگر ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں گا, آپ کو اچھا سمجھ میں آ جائے گا. اب سامنے گھڑی آپ کو دکھ رہی, ٹائم دکھ رہا ہے 1 بجے. اب ٹائم جو ہے کتنا ہے 1 بجے. اب میں 1 بجے اس کی بیٹری نکال لوں پیچھے سے, گھڑی کی بیٹری 1 بجے میں نکال دوں. نکال دینے کے بعد اب میں کہاں بھی جاؤں, کدھر بھی پھروں, کدھر بھی جاؤں, جا کے آنے کے بعد 10 گھنٹے رہ دو, 15 گھنٹے رہ دو, باہر پورا پھر کے آ کے اس کے بعد بیٹری ڈال دیا, کہاں سے چالو ہوگی؟ وہی 1 بجے سے. 2 بجے سے آپ 15 گھنٹے جا کے آئے ہوگے, 15 گھنٹے آگے سے چالو تو نہیں ہوگی نا. تو اس کا مطلب گھڑی جہاں ہوگی وہی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی علیہ السلام کو راتوں رات معراج کرانے کے لیے حضور کو لے گیا, ساری کائنات کو اللہ نے روک دیا. ساری کائنات کو, کوئی سو رہا ہے تو ویسی سو رہا ہے, کوئی پڑا ہوا تو ویسی پڑا ہوا ہے, کوئی جا رہا ہے تو ویسی جا رہا ہے. ساری کائنات کو وہ اللہ ہی کو معلوم کہ اللہ تعالیٰ اتنے ہزاروں سال, اتنے سال اللہ نے کیسے بند کر دیا کائنات کو, اللہ کو معلوم. کیسے نہیں کرے گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر ہیں, راستے سے جا رہے تھے, دل میں خیال آیا, بستی پوری خراب ہو گئی تھی, پوری بستی ٹوٹ گئی تھی. دل میں خیال آیا یا اللہ یہ بستی کیسا آباد ہوتی. اللہ نے کیا کیا, جیسے عزیر گئے, ذرا تھک گئے تھے,
سو گئے. گدھا تھا ان کے ساتھ, وہ گدھے کو بن کے سو گئے. اللہ نے کیا کیا, صبح صبح کا ٹائم تھا, سلا دیا اور 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا. یہ قرآن میں اللہ پارہ نمبر 3 میں واقعہ ذکر کر رہا ہے. 100 سال کے بعد اٹھایا. اٹھانے کے بعد اللہ نے پوچھا, عزیر کم لبثت, عزیر کتنی دیر رہے یہاں پر؟ تو عزیر نے کہا, لبثت یوما و بعض یوم, اے اللہ ایک دن یا اس سے کچھ کم رہا ہوں. اللہ نے کہا, قال بل لبثت 100 عام, اے عزیر تم 100 سال یہاں پر رہے ہو. عزیر پریشان, 100 سال یہاں پر رہ گئے ہو, کیسا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا, وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس, تمہارے گدھے کو دیکھو, گدھا تو پورے ہڈیاں بھی سفید ہو گئے, پورا پڑا ہوا ہے, اور تم جو کھانے کے لیے انگوروں کا رس لائے ہو وہ بالکل فریش ہے, 100 سال گزر گئے. ہماری قدرت دیکھو, انگوروں کا رس جو جلدی سڑتا ہے 100 سال اس کو فریش رکھا, اور گدھا جو کم سے کم 10 سال تو جیتا ہے اس کو مار کے ہڈیاں بھی سفید ہو گئے. اب اللہ نے کہا, دیکھو عزیر ہم کیسا زندہ کرتے ہیں. حضرت کے آنکھوں کے سامنے وہ گدھے کو زندہ کیا. پھر حضرت وہ گدھے پہ سوار ہو کے پھر واپس آ گئے. جو بستی کو 100 سال پہلے دیکھے تھے خراب ہو گئی, پوری بستی میں زبردست بلڈنگ بن گئے, آباد ہو گئی. اب اندازے سے گھر کو گئے, اندازہ لگا کے گھر کو گئے. اب گھر کو جانے کے بعد ان کے زمانے میں گھر سے نکلتے وقت ایک بچی تھی 8 سال کی, اور وہ کتنے سال کی ہے؟ 108 سال کی بڈھی ہے, آنکھیں بھی نہیں دکھ رہے. حضرت عزیر آئے, دستک دیے, تو وہ بڈھی پوچھی کون ہے؟ تو حضرت بولے میں عزیر. انہیں بولی عزیر جا کے تو 100 سال ہو گئے, تم عزیر کیسے؟ تو بولے میں عزیر ہوں, یہ واقعہ ہوا ہے. تو بڈھی نے کہا, اگر آپ عزیر ہیں تو آپ میرے واسطے دعا کرو, آنکھ آ جائے, کیونکہ عزیر کی دعا اللہ قبول کرتا تھا. تو آپ دعا کریں. عزیر آنکھیں آ گئی اس بڈھی عورت کی, تو 8 سال کی بچی تھی. اب دنیا کا پہلا مرحلہ آپ دیکھیں گے, بابا کم عمر ہے, بیٹا بڑی عمر کا ہے. سمجھے, بیٹا بیٹی کی عمر زیادہ ہے اور بابا وہی عمر کا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے واقعات قرآن میں ایک نہیں, عزیر کا واقعہ بتایا, اصحاب کہف کا واقعہ بتایا, کئی واقعات قرآن کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کو کیسے اپنے قابو میں رکھتا ہے. کائنات ویسی کی ویسی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ پورا واقعہ کرا کے بتا دیتا ہے. تو اصل میں قدرت بتانا تھا, اللہ اپنی قدرت کیا ہے. حضور کا معجزہ, تمام معجزوں میں تمام پیغمبر جو معجزے کرتے ہیں, یہ تمام معجزے اپنی جگہ پر, اور یہ معجزہ تمام معجزات میں جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ نبی سے کروایا. تو دوستو ہم یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لے گیا ہے تو پھر نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بلانے پر گئے ہیں, تو اتنا بڑا معجزہ اللہ نے نبی سے کرایا, اور ایسے اتنے عظیم الشان نبی کی امت اللہ نے ہم کو بنایا. شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ہمیں, اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے پروردگار عالم, ہم تمام لوگوں کو آج جو معراج کی رات ہے, اے اللہ جو جو تحفے حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو عطا کیے ہیں, اے اللہ اس میں ہم کو بھی شامل فرما لے. اے پروردگار ہم کو دوزخ سے بچا لے, دوزخ کے جو عذابات حضور نے دیکھے وہ تمام عذابات سے ہمیں بچا لے, اور جنت میں داخلہ ہمیں نصیب فرما دے. اے پروردگار عالم, آج معراج کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے پروردگار عالم, جو سنے ہیں جو سنائے ہیں, بولنے میں کہنے میں کچھ گستاخیاں بے ادبی ہوتا معاف فرما دے. اے پروردگار ہم پر رحم فرما, کرم فرما, آج کی رات کی رحمتوں, برکتوں, فضیلتوں, مغفرتوں سے مالا مال فرما. واسطہ تیرے حبیب پاک کا, واسطہ تیرے اولیاء کرام کا, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ.